وسلام على عباده الذين اصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين. آمین یا رب العالمین. جی سورۃ ابراہیم ہم کر رہے ہیں جس میں ہم نے آیت نمبر 26 تک کر لیا تھا، اور آگے جانے سے پہلے ہم ایسا کرتے ہیں کہ تھوڑا سا ذرا ریویو کر لیتے ہیں. ہم نے لاسٹ ویک جو آیات کی تھیں آیت نمبر 22 سے آنورڈس کیا تھا، اور اس میں بہت اہم یہ آیت تھی، آیت نمبر 22 جو ہے. جنہوں نے مس کیا ضرور اس آیت کی تفسیر کو سنیں اور سمجھیں کہ جب آخرت میں فیصلہ کر دیا جائے گا، یعنی اہل جنت کا اور اہل جہنم کا، تو اس کے بعد شیطان جو ہے وہ اپنے پیروکاروں کو کیا کہے گا اور کس طرح وہ مکر جائے گا، اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ وہ صاف کہے گا کہ تم سے جو اللہ نے وعدے کیے تھے وہ سچے تھے، اور میں نے جو تم سے وعدے کیے تھے وہ سب جھوٹے تھے، میں تو اس کے خلاف جا رہا ہوں، یا میں اس کی خلاف ورزی کرتا ہوں، یا یعنی میں بری الذمہ ہوتا ہوں، کیونکہ میرا تمہارے اوپر کوئی زور تو تھا نہیں، میں نے تو صرف تمہیں بلایا تھا، جواب تو تم نے خود دیا تھا، میرے پیچھے تو تم خود آئے تھے، تو آج مجھے ملامت نہ کرو، اپنے نفسوں کو ملامت کرو، اور نہ تو آج میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں، نہ تم میری کر سکتے ہو. تو جو تم نے اللہ کی نافرمانیاں کی، مجھے اللہ کے ساتھ شریک کر کے، یعنی اللہ کے حکم کو پس پش ڈال کے میری باتوں کو تم نے مانا اور میری دعوت پر آئے، تو میں تو اس سب سے بالکل بری الذمہ ہوتا ہوں، انکار کرتا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ بہت اہم آیت ہے، اور اس میں کیا کیا چیزیں سمجھنے کی ہم نے وہ تفصیلاً اس کو دیکھا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ شیطان کے پیچھے چلنے والوں کا انجام آخرت میں کیا ہوگا، اور ظالمین جو ہے ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور عذاب کی ڈیٹیلز جو ہیں یہ بھی ہم نے پڑھی تھی پہلے، وہ بھی بہت زیادہ ڈرانے والی اور بہت زیادہ یعنی انسان کو ہلا دینے والی ہے کہ کس طرح کا ظالموں کے لیے اور کافروں کے لیے سخت عذاب تیار کر کے رکھا گیا. لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے نیک وکار اور ایمان والوں کے لیے جنت کی بھی خوشخبری دی کہ ان کو جو ایمان لا کے نیک عمل کرتے ہیں ان کو جنتوں میں داخل کیا جائے گا، جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہ ہوگا ان کے رب کے اذن کے ساتھ، اور یہاں وہاں پہ ان کے لیے سلام کہا جائے گا، یعنی ان کی دعائے خیر، وہاں پہ آپس میں بھی سلام ہوگی، فرشتے بھی ان کو سلام کہیں گے. پھر اس کے بعد ایک بہت اہم مثال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی یہ بتانے کے لیے کہ مومن اور کافر کس طرح سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اور کلمہ طیبہ اور جو کفر کے کلمات ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کیسے ڈسٹنگوش کیا کہ پاکیزہ بات جو ہے کلمہ طیبہ، اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے درخت سے دی ہے جس کی جڑ مضبوط ہے اور اس کی شاخیں آسمانوں میں ہیں، جو ہر وقت اپنا پھل دیتا ہے اپنے رب کے اذن سے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ مثالیں اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ جو ہے وہ نصیحت پکڑیں. پھر ساتھ ایک کلمہ خبیثہ کی بھی مثال دی کہ ناپاک کلمات، یعنی کفر کے، شرک کے، منافقت کے، یہ سارے جو چاہے کلمات ہیں، چاہے نظام ہیں، چاہے عقائد ہیں، ان کی مثال ناپاک درخت جیسی ہے، جو کہ یعنی جس کی نہ جڑ مضبوط ہوتی ہے، نہ وہ درخت کسی کو فائدہ دیتا ہے، اور وہ ایسا ہی ہے جس کو اکھاڑا گیا ہو زمین سے، اس کے لیے کوئی قرار، کوئی ٹھکانہ ہے ہی نہیں، کوئی جمنے کی جگہ ہے ہی نہیں. یہاں پہ ہم نے احادیث کے حوالے سے دیکھا تھا کہ جو کلمہ طیبہ ہے اس سے کیا مراد ہے. ایک تو سے مراد لا الہ الا اللہ، اور اس کے علاوہ ہر پاکیزہ، ہر اچھی، ہر حد پر مبنی بات
جو انسان کو ہدایت کی طرف لے جانے والی ہو، ہدایت کے راستے پر بلانے والی بات، وہ سب کلمہ طیبہ میں آ جاتی. بالخصوص تو اس سے مراد لا الہ الا اللہ ہے، یعنی اللہ کی توحید کا اقرار کرنا. ٹھیک ہے. اور پھر توحید کا اقرار کرنے والے ایک مومن کی مثال جو ہے، ہم نے حدیث میں دیکھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بتایا کہ مومن کی مثال جو ہے وہ کس درخت کی جیسی ہوتی ہے. اور پھر آپ صلی اللہ، جب کسی نے جواب نہیں دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا کہ کھجور کے درخت کی طرح ہوتا ہے مومن جو ہے، اس کی مثال کھجور کے درخت کی طرح ہے. اور اس کا جو پھل ہے وہ ہر وقت ہوتا ہے، ہر وقت وہ پھل دیتا ہے، ہر وقت وہ فائدہ مند رہتا ہے. اور پھر اس کے علاوہ ہم نے یعنی شجرہ طیبہ اور مومن جو ہے، اس میں کیا کیا مماثلتیں ہیں یا کیا کیا سملیرٹیز ہیں، اس کو بھی ہم نے تھوڑا سا دیکھا تھا. اور میں چاہ رہی تھی کہ اس کو ہم تھوڑا سا اور جو ہے نا ڈسکس کریں، اور اس کی جو کچھ اور بھی زیادہ جو پوائنٹس ہیں، ایک تو یہ کہ تھوڑا اس کا ریوائز ہو جانا بھی بہتر ہے، اور دوسرا یہ کہ اور بھی پوائنٹس اگر ذہن میں ہے، جیسا میں نے کہا تھا آپ لوگوں کے بھی ذہن میں کوئی پوائنٹس ہیں تو ضرور بتائیں. تو کھجور کے جو درخت ہے نا، اس کی اگر آپ خصوصیات دیکھیں، ایک تو اللہ تعالیٰ نے بتا دی نا کہ ہر وقت یہ پھل دیتا ہے، آل دا ٹائم، یعنی کوئی ایسا موسمی نہیں ہے، ہر وقت اس کا پھل جو ہے وہ ہوتا ہے. پھر اگر آپ نیچے سے باٹم سے شروع کریں، اس کی جو جڑیں ہیں، اس کی جڑیں بہت زیادہ مضبوط ہوتی ہیں، کیونکہ یہ اس کی جڑیں جو ہے نا عام درختوں سے مختلف ہوتی ہیں. اس کی جڑیں نا یعنی اگر آپ اس کو دیکھیں تو وہ بہت زیادہ ڈینس، بہت تھک ہوتی ہیں، جبکہ عام درختوں کی جڑیں اس طرح سے نہیں ہوتی. تو یہ نا اتنا یعنی خوب اچھی طرح سے گڑا ہوا ہوتا ہے زمین کے اندر کہ یہ چاہے آندھی طوفان ہو یا جس طریقے کے بھی حالات یا موسمی تغیرات ہونا، اس پہ فرق نہیں پڑتا، یہ اسی طرح کھڑا رہتا ہے، کیونکہ بڑی مضبوط اور ٹھوس اور صحیح گڑی ہوئی جڑیں ہوتی ہیں اس کی. کیونکہ یہ تو دیکھیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا نا، اصلها ثابت، یعنی ثابت مضبوط بہت جڑی ہوئی اس کی جڑیں ہوتی ہیں، گڑی ہوئی جڑیں. تو ایک مومن جو ہے اس کا بھی ایمان بہت زیادہ مضبوط ہوتا ہے، بہت زیادہ صحیح پکا خالص ایمان ہوتا ہے. اور یہاں پہ بات بھی خالص ایمان والے مومن کی ہے. یعنی یہ جو شجرہ طیبہ یا کھجور کے درخت کی مثال دی گئی ہے نا، ایسے انسان کے لیے نہیں دی گئی جس نے بس بچپن میں ایک یعنی گھرانہ مسلمان تھا، اس میں پیدا ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا، بچپن میں ایک دفعہ قرآن پڑھ لیا، قرآن خوانی ہو گئی، چلو جی بس کافی ہے، اور اس کے بعد جو ہے بس اپنی زندگی کے بارے میں اپنے نظریات، اپنے عقائد اور ان کے تحت انسان زندگی گزارا. اس سے ایسا مسلمان مراد نہیں ہے. مومن کی بات کی گئی ہے. مومن وہ ہوتا ہے جس کے دل میں خالص ایمان ہوتا ہے، یعنی جو محض صرف ریچولز نہیں کر رہا ہوتا کہ نماز قرآن روزہ کر لیا اور بس باقی ٹھیک ہے، نہیں، اس کو یعنی اس کے اندر ایمان ایسا اس کے دل میں گھر کیا ہوا ہوتا ہے، اور اس کو بہت اچھی طرح سے پتا ہوتا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیونکہ اس نے علم حاصل کیا ہوتا ہے نا. ایمان جو ہے وہ علم کے ساتھ مشروط ہے. جتنا علم حاصل کریں گے نا، اتنا انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور اتنا انسان جو ہے وہ عمل میں بھی پھر آگے بڑھتا ہے. ورنہ اگر علم ہی حاصل نہیں کیا، محض بس ادھر تک ہی رہے، بیسک باؤنڈری کا پتہ چلا دیا، یا بیسک بس ٹھیک ہے جی ہم تو مسلمان ہیں، ایک اللہ ہے اور ایک اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے زیادہ آگے کا نہیں کچھ پتا، تو وہ ایمان نہیں ہے، یا وہ ایمان اندر دل میں گھر نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے. تو مومن جو ہے وہ تو اس کے اندر تو ایمان ایسے جڑیں مضبوط کیے ہوئے ہوتا ہے کہ پھر چاہے کیسے بھی حالات ہوں، چاہے آندھی ہے، طوفان ہے، مصائب ہیں، مشکلات ہیں، یا فیوریبل موسم بھی ہے، اچھے حالات بھی ہیں، وہ اسی طرح جمع رہتا ہے، اسی طرح استقامت سے کھڑا رہتا ہے. جزا فضا کرنا یا گر جانا، یا مطلب دیکھیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مومن جو ہے اس کو پریشانی نہیں ہو سکتی، یا وہ گھبرا نہیں سکتا، یا وہ جو ہے یعنی
اس کو تکلیف نہیں ہو سکتی، یا وہ رو نہیں سکتا، یا وہ اپنے غم کا اظہار نہیں کر سکتا، یہ باتیں نہیں ہیں. لیکن جو ہمیں بیسیکلی صرف سملیرٹیز ڈھونڈنی ہے نا، تو مومن جو ہے تکلیف ہونا، رونا یا جذبات، یہ تو ہر انسان کے اندر، یہ تو فطری چیزیں ہیں نا. لیکن ایک مومن کا معاملہ جو ہے عام لوگوں سے اس طرح سے مختلف ہوتا ہے کہ مصیبت آ جائے، تکلیف آ جائے، بیماری آ جائے، نقصان ہو جائے، تو وہ جمع رہتا ہے اور وہ اللہ ہی کی طرف جاتا ہے. اور اللہ نے اس کو اس کلمہ طیبہ کے ذریعے ایسی ثابت قدمی دی ہوتی ہے کہ وہ اس طرح سے ٹوٹ کے گرتا نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو میں بات کر رہی تھی نا کہ اس کی جڑ جو ہے وہ بہت مضبوط ہوتی ہے. پھر اس کی جڑ کے بارے میں نا ایک یہ بھی خاص چیز ہے کہ یہ بڑھتی اس طرح سے ہے اور اس کا سٹرکچر بھی اس طرح سے ہوتا ہے کہ یہ ارد گرد کی اگر کوئی سائڈ باکس، پاتھ ویز یا کوئی جیسا فاؤنڈیشنز وغیرہ اگر کوئی اور ہوں گی نا تو ان کو یہ خراب نہیں کرتی. یہ بھی ایک اس کی کوالٹی ہے. یعنی جیسا ہوتا نا، آپ نے سنا ہوگا کہ وہ کسی کے بیک یارڈ میں درخت تھا اور اس کی جڑیں جو ہیں وہ گھر کی فاؤنڈیشنز تک آ کے اتنی وہ سخت سی ہوتی ہیں کہ وہ اس کو خراب کر رہی ہوتی ہیں، پھر اس کو کٹوانا پڑتا ہے یا جڑوں کو کٹوا کے ان کو ٹھیک کرنا پڑتا ہے. تو اس کی جڑیں اس طریقے سے نقصان نہیں دیتی ہیں. تو آپ دیکھیں مومن بھی جو ہے نا وہ دوسرے انسانوں کے لیے خیر کا باعث ہی ہوتا ہے. ان کی زندگیوں میں بلا وجہ جا کے وہ انکلوڈ نہیں کرتا، بلا وجہ کسی کو نہ تو تنگ کرتا ہے، بلا وجہ نہیں، تنگ تو وہ کرتا ہی نہیں ہے، لیکن بلا وجہ کسی کی زندگی میں خام خواہ میں جا کے شامل ہونا یا ٹو لگانا یا اس کو اس کے بارے میں جو ہے جاننے کی ایک تگ و دو میں رہنا یا کسی کے معاملات میں خام خواہ میں انٹرفیئر کرنا، یہ مومن کے کام نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں اس طریقے سے دیکھنی اس لیے ضروری ہے کہ ذرا ہم اپنے آپ کو کمپیئر کر کے دیکھ لینا کہ کیا ہم بھی کھجور کے درخت کے برابر ہیں یا اس سے مشابہ رکھتے ہیں. مطلب ہمارے اندر کوئی ایسی صلاحیتیں تو نہیں ہے یا ایسی صلاحیت تو نہیں، یہ کہنا چاہیے نیگیٹو سینس میں کہنا چاہیے کہ کوئی ایسی خرابیاں تو نہیں ہیں جن کی وجہ سے ہم دوسرے لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بن رہے ہیں. اب دیکھیں نا، ہم جس حیثیت سے ہیں، آپ ماں ہیں، بیٹی ہیں، ساس ہیں، بہو ہیں، تو کیا آپ تو بے جا مداخلت نہیں کرتی ہیں؟ اگر آپ ساس ہیں تو اپنے بیٹے بہو کے معاملات میں یا ان کے لیے پریشانی کا باعث تو نہیں بن رہی ہیں. یا آپ جس بھی حیثیت سے ہیں، بہو ہیں، بیٹی ہیں، ماں ہے، جو بھی ہے، بحیثیت والدین بھی بے جا مداخلت بچوں کے معاملات میں وہ ٹھیک نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو جو میں آپ کو بات بتا رہی تھی نا کہ کسی کی فاؤنڈیشن کو یہ خراب نہیں کرتی، یہ نقصان دہ نہیں ہوتا یہ درخت جو ہے اگر ایسی جگہوں پہ لگا ہو نا، جبکہ باقی جو درخت ہیں ان کی جڑیں نقصان دہ ہو سکتی ہیں. پھر اس کی جڑوں کا یہ بھی ایک ان کی کوالٹی ہے. آپ کو پتا ہے کہ ریگستان میں بھی یہ درخت بہت اچھا خوب پھلتا پھولتا ہے اور اپنا پھل دیتا ہے ہر طرح کے موسم میں، ہر طرح کے حالات میں. تو اس کی جڑوں میں ایسی خاصیت ہوتی ہے کہ تھوڑا سا بھی پانی یا تھوڑی سے بھی نیوٹرینٹس اس کو کہیں سے بھی مل رہے ہوں گے نا تو یہ ان کو لے لیتا ہے اور اسی پہ ہی یہ اپنا پھل بھی دے دے گا. یعنی اس کے لیے وہ تھوڑے سے نیوٹرینٹ یا تھوڑا سا پانی بھی جو ہے نا وہ انف ہو جاتا ہے. تو یعنی مومن کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ بہت ہی سازگار حالات ہوں گے تو اس نے ایمان پر قائم رہنا ہے، ایسا نہیں ہے. حالات جیسے بھی ہوں گے وہ اپنے ایمان کی پختگی کے ساتھ ڈٹا رہتا ہے، اپنا عمل کرتا رہتا ہے، اپنے آپ سے فائدہ وہ دوسروں کو دیتا رہتا ہے، یعنی اپنے اعمال اور اپنا پھل جو ہے وہ دوسروں کو دیتا رہتا ہے. اور پھر یہ کہ اس میں ایسی ایک طلب ہوتی ہے کہ تھوڑا سا بھی علم اگر کہیں سے مل رہا ہے نا تو وہ اس کو لیتا ہے، اور جہاں سے بھی مل رہا ہے وہ اس کو لیتا ہے. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ اچھا پراپر ایک میں دیکھوں گا کلاس ہوگی تو اس میں چلا جاؤں گا، نہیں، جہاں سے اچھی بات پتہ چلی ادھر سے ہی سیکھ لیا. جو یعنی ظاہر ہے جو دین کے مطابق صحیح مضمون اعمال اور باتیں ہیں وہ ان کو سیکھتا ہے اور ان سے فائدہ اٹھاتا ہے. ٹھیک ہے، اور ہر وقت، ہر موسم میں، ہر حالات میں دوسروں کو وہ پھل دیتا ہے، فائدہ دیتا ہے. یعنی مومن جو ہے نا اس کا معاملہ یہ نہیں ہوتا کہ صرف جب تک حالات سازگار ہیں تب تک اس نے دوسروں کو فائدہ دینا ہے، تو ویسے نہیں دینا. اس کا پھل جیسا میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہر وقت پھل دیتا ہے کیونکہ اس کی جڑ اتنی مضبوط ہوتی ہے، اور پھر اس کی جڑوں کے جو فائدے ہیں. اور
اچھا پھر اس میں بھی آپ دیکھیں اس کی وہ جو ایک ایلیگنس درخت کی ایک ہے نا، یعنی خوبصورتی اگر آپ دیکھیں ایسے سیدھا تنا ہے اور اوپر اس نے خوبصورتی سے اس کے جو یعنی شاخیں کس طریقے سے ہوتی ہیں، تو جیسے ہم اس دن بھی بات کر رہے تھے بالکل ایسے کراؤن کے جیسے لگتا ہے، جیسے اس کے سر پہ کراؤن ہے. تو مومن جو ہوتا ہے اس کے سر پہ بھی ظاہر ہے ایک ایمان کا کراؤن ہوتا ہے، وہ عام بندوں جیسا نہیں ہوتا. عام درختوں کی شاخیں تو ایسے نیچے کو ہوتی ہیں، پھیلی بھی ہوتی ہیں، ان کی شاخیں ایک دوسرے میں ایسے ایسے جٹمٹ بھی ہو جاتی ہیں. یہ بڑا ایسے صاف ستھرا نیٹ اینڈ کلین درخت ہوتا ہے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ جس طرح مومن جو ہوتا ہے نا ایمان والے، وہ الجھتے نہیں ہیں خام خواہ میں، بیکار بحثوں میں، بیکار باتوں میں، یا بلا وجہ کوئی بات مداخلت کرنا دوسروں کے معاملات میں، ایسا نہیں ہوتا. اور ہر موسم میں خوبصورت ہے، یعنی دیکھنے میں بھی اس کی جو خوبصورتی ہے، ایک تو یہ نیٹ اینڈ کلین ہوتا ہے نا. وہی بات ہے کہ اگر آپ عام درخت کو ذہن میں لائیں تو اس کی شاخیں پتے کوئی ایسی خاص شیپ بھی ان کی نہیں ہوتی نا، لیکن اس درخت کی ایسی خوبصورتی ہے اور وہ ڈھیر سارے بھی کہیں پہ لگے ہوئے ہوں تو ایک بہت نیٹ اینڈ کلین اس کی لک آتی ہے اور بہت اچھی ایسے یعنی خوبصورت سا لگتا ہے. تو مومن بھی جو ہے نا وہ دیکھنے میں اس کی آؤٹ لک بھی جو ہے وہ پاک اور صاف ستھری اور اچھی ہوتی ہے. اور یہ ہمارے دین کی ٹیچنگز ہیں کہ آپ برے حلیے میں رہیں یا شیبیسا یا گندا مندہ حلیہ، تو یہ کوئی تقوی کی نشانی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا تو اس سے پوچھا تھا، برے حلیے میں تھا، کہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں میں تو مطلب اچھا مالدار ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا تھا کہ تمہارے اوپر نظر آنا چاہیے اللہ کا جو رحم اور فضل ہے. یہ نہیں ہے، یہ ہمارے یہاں بعض لوگوں کا غلط کانسیپٹ ہے کہ برے سے گندے سے غربت والے حلیے میں ہوں گے تو شاید ہم بہت زیادہ متقی ہیں. اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے. اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں. اور جس طرح یہ کہ یہ ہر وقت ہی خوبصورت ہوتا ہے، تو وہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے صرف جب کہیں جانا ہے تو اس وقت اچھا بن کے جانا ہے. ہر وقت صاف ستھرا نیٹ پاکی والا. اور ایک تو ظاہر پاکیزگی تو ویسے ہی ہمارے دین میں اس پہ بہت ایمفسائز کیا گیا، طہارت جو ہے نصف ایمان ہے. تو اور وہ بھی ہر وقت ہونی چاہیے. جو بالعموم ہمارا یہ ہے نا کہ کہیں جاتے ہوئے بس ہم حلیہ درست کر لیں گے، اور ویسے نہیں. ایون کوشش کریں کہ جب آپ نماز کے لیے بھی جا رہے ہیں تو اچھے حلیے میں جائیں. اچھا پھر یعنی ایک مومن جو ہے نا اس میں ایک وقار ہوتا ہے، اس کی جو پرسنالٹی ہے نا وہ. اچھا اس کی کھجور کے درخت کی جو مزید خصوصیات ہیں اگر اس میں ہم دیکھیں، اس میں اگر آپ اس کی شاخیں جو ہیں اس کو آپ دیکھیں تو وہ یوں کر کے نا ایسے نیچے کو آ رہی ہوتی ہیں. تو ایمان والے بھی جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ جتنے بھی اپنے ایمان میں آگے چلے جائیں، جتنے بھی اعمال وہ کر لیں، وہ عاجز ہی رہتے ہیں، وہ نیچے کو جھکے ہوئے ہوتے ہیں، اکڑ نہیں ہوتی ان میں. ٹھیک ہے، پھل دے رہے ہوتے ہیں وہ. اب اس کے پھل کو جو ہے آپ مومن کی بات چیت، گفتگو، اس کے لوگوں کے ساتھ ٹریٹمنٹ، اس کے ساتھ تشبیہ دیں. اور جیسا مفسرین نے یہ بھی اس کے اوپر بہت کچھ لکھا ہے مفسرین نے. اس کے جو پتے ہیں، شاخیں ہیں، ان کو آپ مومن کے اعمال سے تشبیہ دیں. تو جتنے بھی اچھے اعمال ہو جائے، جتنا بھی مومن علم حاصل کر لے، وہ بس دوسروں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، لیکن جھکا ہوا ہوتا ہے، عاجزی والا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اللہ کو عاجزی پسند ہے اور اللہ تعالیٰ کو اکڑ یا تکبر یہ چیزیں پسند نہیں ہیں. اور وہ اپنا پھل ہر وقت دوسروں کو دیتا رہتا ہے، پھر بھی عاجزی میں رہتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا پھر اس درخت کا نا ہر پارٹ جو ہے وہ یوزفل ہوتا ہے. یعنی اس کے ایون جو اس کا تنا ہوتا ہے نا، یہ مجھے بھی ریسنٹلی پتا چلا کہ اس کے تنے کا بھی جو انر کور ہوتا ہے نا، جو سافٹ پارٹ ہوتا ہے، یعنی اگر اس کا تنا کاٹا جاتا ہے اور اس کے باہر کی چیزیں ہٹا کے اندر کا جو گودا ہوتا ہے نا، وہ بھی کھاتے ہیں یہ عرب جو ہے نا. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انفیکٹ وہ حدیث کے عربی الفاظ تھے، جمار اس میں ورڈ آتا ہے. سو دیٹ از دا انر سافٹ کور آف دا تنا. پھل تو چلیں اس کا استعمال ہوتا ہی ہوتا ہے نا، اس کے تنے کا انر پارٹ بھی کھایا جاتا ہے، اور اس کے بھی بے شمار فائدے ہیں. اٹس ویری نیوٹریشیس، اور بڑا اس کے میڈیکل فائدے بھی ہیں کھانے میں نا. تو اور پھر اس کا ایون جب اس کے اوپر پھول آنے ہوتے ہیں نا، تو وہ جو برڈز سی ہوتی ہیں وہ بھی کھائی جاتی ہیں.
اور پھر جب پھول آتے ہیں تو ان کی بھی کہتے ہیں بڑے وہ خوشبو اتنی سویٹ سی ہوتی ہے کہ ایک تو ظاہر ہے اچھی خوشبو ویسے بھی اچھی لگتی ہے، پھر وہ بیز وغیرہ کو بھی اٹریکٹ کرتا ہے۔ تو دیکھیں مومن جو ہوتا ہے نا، جب وہ بڑھتا ہے علم میں اور پھر وہ اس میں اپنے ایمان میں یا اپنے تقوی میں، تو وہ دوسروں کے لیے بھی ایک فائدہ مند ہوتا ہے، اٹریکٹیو بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر مطلب ابتدا سے لے کر آخر تک وہ فائدہ ہی فائدہ ہے۔ جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ پھول، ابھی وہ برڈز آتی ہیں تو وہ بھی کھائی جاتی ہیں، پھول ہوتے ہیں خوشبو والے ہوتے ہیں، پھر ان سے پھل بنتا ہے، اور پھر وہ پھل بھی آپ دیکھیں کتنا فائدہ مند ہوتا ہے۔ یعنی شروع سے اینڈ تک یہ درخت جو ہے وہ فائدہ ہی فائدہ دیتا ہے۔ اس کے پتے بھی یوزفل ہوتے ہیں، اس کی ویسے جو تنا چیزیں سب جو ہیں اس میں فائدے ہی فائدے ہیں۔ اور اٹ سیلف اگر آپ کھجور کے فائدے دیکھیں تو وہ تو خیر اس پہ تو بات کرنے کی ضرورت نہیں، سب کو ہی پتہ ہے کہ کتنا زیادہ نیوٹریشس یہ فروٹ ہوتا ہے اور کتنی اس میں چیزیں ہیں اور کیسی کیسی آپ دیکھیں، یعنی اس میں آئرن بھی ہے، اس میں اینٹی آکسیڈنٹس بھی ہیں، فائبر بھی ہے، جسمانی صحت کے لیے، جسمانی پٹھوں کو مضبوط کرنے کے لیے بہت یہ فائدہ مند ہے۔ انسان کا جو مدافعتی نظام ہوتا ہے اس کو طاقتور بناتا ہے، جسم کی کمزوری کو دور کرتا ہے، ایون ڈائجیشن کے لیے بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بلکہ کہتے ہیں دل کی مضبوطی، دل کے بھی پٹھے سے مضبوط ہوتے ہیں، تو اس کی ایون جو گٹھلی ہوتی ہے نا، وہ اس کے بھی بہت سے میڈیکل بینیفٹس اس کے بھی ہیں۔ تو ایک مومن جو ہوتا ہے نا، وہ نہ صرف یہ کہ دوسروں کے لیے اچھا ہوتا ہے، پلیزنٹ ہوتا ہے، ان کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، بلکہ شفا کا باعث بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر ایسے شخص کے پاس کوئی آئے گا نا بندہ جو پریشان ہوگا، جو فرسٹریٹڈ ہوگا، ڈپریس ہوگا، یا جس کا فوکس ہی غلط ہوا ہوگا، تو ایک ایمان والا جو مومن ہوتا ہے وہ ایسے بندے کے لیے ایک شفا کا بھی باعث بنتا ہے۔ جس طرح بعض لوگ ہوتے ہیں بہت زیادہ اپسیٹ ہوئے ہوتے ہیں کہ میں تو بہت گناہ گار ہوں، میرے تو کوئی معافی نہیں ہونی، تو ایک ایمان والا جس کے پاس علم ہوتا ہے نا، اس کو سمجھاتا ہے کہ نہیں، اللہ کی مغفرت سے تمہیں مایوس نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک چھوٹی سی بات آپ دیکھیں، اگر جس ایمان والے کو پتہ ہوگی، وہ جب دوسرے کو بتائے گا تو اس کے لیے شفا کا باعث بنے گا نا۔ پھر کوئی اس سے مشورہ مانگے گا تو وہ اس کو سچا اور صحیح مشورہ دے گا۔ کوئی اس سے مدد مانگے گا، وہ کبھی اپنا دامن چھوٹا نہیں کرے گا، یا کبھی پیچھے نہیں ہٹتا مومن کسی کو مدد دینے سے، چاہے وہ چھوٹی سی بھی ہیلپ کر سکتا ہو کسی طریقے سے بھی۔ کیونکہ عموماً یہ دیکھا گیا نا، عام لوگ جو ہیں ان کو جب یہ لگتا ہے کہ ہائے میں کیوں اس کی ہیلپ کروں، یا ان کو لگتا ہے میں کسی کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہوں، تو وہ اس میں دل چھوٹا کر لیتے ہیں کہ میں کیوں کسی کو فائدہ دوں، یا جس طرح ہوتا ہے نا ایک وہ ایک نفسا نفسی کا عالم ہے۔ ایسا نہیں ہوتا مومن، ایمان والے جو ہیں وہ ایسے نہیں ہوتے، ان کی تو کوشش ہوتی ہے کہ وہ ڈھونڈیں کس طریقے سے لوگوں کی وہ ہیلپ کر سکتے ہیں، اور کرتے بھی اتنی خالص نیت سے ہیں کہ بس اللہ کے لیے، ایسا نہیں ہے کہ بس صرف دنیا کے لیے ہی فائدہ لینا، نہیں۔ پھر آپ دیکھیں اس کا پھل، یعنی ایون ڈرائی ہونے کے بعد بھی ہم لوگ بھی یوز کرتے ہیں نا چھوارے وغیرہ جو ہیں، تو یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کا پھل جو ہے یہ صرف جب فریش ہے تبھی فائدہ دیتا ہے۔ اور آپ اس کی دیکھیں کہ اس کی شیلف لائف بھی کتنی ہوتی ہے۔ آپ عام پھل کو ذرا رکھ کے دیکھیں کاؤنٹر پہ کچھ دنوں کے لیے، اور کھجور کو تو آپ دیکھیں ہفتوں پڑی رہتی ہے، کتنے دیر پڑی رہتی، کچھ بھی نہیں ہوتا کھجور کو، کہ اس کا پھل اتنا زبردست ہے نا۔ تو ایک مومن جو ہے نا، اس کے بھی اعمال، اس کی بھی باتیں اس طرح سے فائدہ مند ہوتی ہیں کہ ہر وقت فائدہ مند ہوتی ہیں، اور اس کے اعمال جو ہیں وہ ضائع نہیں ہوتے، اور وہ اپنی نیکیوں کو سنبھال کے رکھتا ہے۔ اس کے پتے بھی اس طرح سے نہیں گرتے جس طرح عام درختوں کو گرتے ہیں نا، کیونکہ مومن جو ہے وہ اپنی نیکیوں کو سنبھال کے رکھتا ہے۔ اور پھر درخت، جو بھی درخت ہوتے ہیں آپ دیکھیں، وہ زمین سے بھی غذا لے رہے ہوتے ہیں، جو ان کی مطلب مٹی وغیرہ سے، اور اس کے علاوہ وہ بارش کے پانی سے بھی سیراب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک مومن کی بھی مثال ایسی ہے کہ جس طرح آسمانی وحی کو بھی بارش سے تشبیہ دی گئی ہے، تو وہ اس سے بھی لیتا ہے، سیکھتا ہے، اور اس کے علاوہ دنیا میں بھی جو خیر کا علم ہوتا ہے، جو فائدہ مند نفع بخش علم ہوتا ہے، اس کو حاصل کرتا ہے، اور پھر اس دونوں کو لے کے جو ہے وہ ایک ایسی زبردست اور مکمل شخصیت بنتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمیں بس یہ
اصل میں دیکھنے کی ضرورت ہے نا کہ ہم وہ بندہ مومن ہیں جس کی یہاں پہ تعریف کی گئی ہے، کیونکہ وہی اللہ کا مطلوب بندہ ہے نا. تو کیا ہم اللہ کے مطلوب بندے ہیں یا ہم اتنے فائدہ مند ہیں؟ کیونکہ دیکھیں نا، درخت نہیں ہوں گے تو ماحول کا کیا حال ہوگا. اور جتنے درخت جس جگہ پہ زیادہ ہوتے ہیں وہ ایریا اتنا پرفضا ہوتا ہے. آپ کہیں بھی چلے جائیں جہاں پہ درخت زیادہ ہوتے ہیں نا، وہ اتنا پرفضا مقام ہوتا ہے، اور ایسی ایک اچھی پلیزنٹ سی فیلنگز آتی ہیں وہاں جا کے نا. تو ایک جس طرح ہمارے دین میں بھی امر بالمعروف اور نہیں انل منکر کے اوپر بہت زیادہ ایمفیسائز کیا، کیونکہ مومن جو ہوتے ہیں وہ اسی طریقے سے اپنے معاشرے کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں کہ برائیوں کو پوائنٹ آؤٹ کر کے ان کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں اور اچھائیوں کا حکم دیتے ہیں، تبھی فائدہ مند ہوتے ہیں نا. ٹھیک ہے، تو آپ ایک ایک چیز اس درخت کی دیکھتے جائیں اور اس سے جو ہے آپ کمپیریزن کرتے جائیں، یا اس سے جو ہے آپ اس کا فائدہ دیکھتے جائیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ اتنا زیادہ زبردست ہے یہ درخت، اور اس کا کمپیریزن، اور اس میں ایسی سی خوبصورت مثالیں ہیں. بلکہ اس کے بارے میں نا یہ بھی ہے کہ یعنی ایک انسان سے ظاہر ہے اس کی مثال دی گئی ہے نا، تو اس کا اگر اوپر سے کراؤن کٹ کر دیا جائے نا، جیسے انسان کا اگر سر کاٹ دیا جائے تو وہ پھر ظاہر انسان تو مر جاتا ہے نا، تو اس کا بھی اگر کراؤن کٹ کر دیا جائے تو یہ نہیں گرو کرتا. اگر پورا اس کو اوپر سے ایسے کٹ کر دیں، باقی درخت ہوتے ہیں نا گرو کر جاتے ہیں، یہ نہیں کر سکتا. اور یہ بھی ہے کہ اس میں آپ دیکھیں کہ اگر آپ اس کو تھوڑا سا غور کریں اس چیز کے اوپر، کہ ایک ایمان والا مومن تب ہی مومن ہے جب وہ عمل کر رہا ہے نیک. وہ جو بار بار ہم بات کرتے ہیں نا جنات تجری من تحتها الانہار، اور اس میں پھر جو ساتھ ہم شرط دیکھ لیں وہ کیا ہوتی ہے، جنتیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، وہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے. الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مشروط کیا نا کہ ایمان ہوگا اور ساتھ عمل ہوگا. خالی ایمان بھی ناکافی ہے اور ایمان کے بغیر خالی اعمال بھی ناکافی ہیں. تو بھلے نیچے سے اس کی جڑیں ہیں، تنا ہے، لیکن جب اوپر اعمال ہی نہیں ہے، اگر ایسے اعمال ہیں کہ وہ کٹ گئے تو پھر اس درخت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، چاہے وہ کھجور کا بھی درخت ہو. تو کٹے ہوئے اعمال یا ایسے اعمال جو بے فائدہ ہیں، ان کا کوئی، یا اعمال کا نہ ہونا، دونوں ہی چیزیں ہیں نا. یعنی بغیر ایمان کے اعمال کیے گئے ہوں، جس طرح ہمیں یہ بھی اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جو کافر ہیں وہ بے شک نیک اعمال بھی کر لے، ان کا فائدہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ ایمان کے ساتھ تو کیا ہی نہیں، آخرت میں فائدے یا آخرت کی کامیابی کی نیت سے تو کیے ہی نہیں گے، دنیا میں دے دیا جاتا ہے اس کا بدلہ. ٹھیک ہے نا. تو اور اسی طرح کوئی کہے کہ میں تو بڑا ایمان والا ہوں، میں نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے، میں تو جی پیدا ہی مسلمان گھرانے میں ہوں، تو اور عمل وہ کوئی نہ کرے، عمل جو ہے وہ اس کے بالکل ہی ایک کافروں والے ہوں، یا اپنی مرضی کی زندگی اس نے بنائی ہوئی ہے، تو ایسے ایمان کے دعوے دار ہونے کا بھی کوئی فائدہ نہیں نا. تو جس طرح میں نے کہا نا کہ اوپر سے اگر کٹا ہوا ہو تو کاٹ دیا جائے اس کو، تو پھر یہ نہیں بڑھتا آگے. ٹھیک ہے. اچھا، تو یہ جو یعنی درخت، اس کا پھل، اس کے پتے، اس کے تنے، سب، اس کا تنا، سب چیزیں جو ہیں وہ انسان کے لیے فائدہ مند ہے، بلکہ علاج بھی ہے اس کے پھل میں. سب میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے میڈیکل فائدے بھی ہوتے ہیں. اور جیسا اگر آپ اس کے تنے کو لے لیں، جو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ باہر سے وہ سخت ہوتا ہے، اندر سے نرم ہوتا ہے، تو یہ بھی مومن کا معاملہ بھی یہی ہوتا ہے نا کہ اندر سے وہ بہت سافٹ ہوتا ہے. یعنی باہر سے سخت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح غلط لوگوں کے لیے، کافروں کے لیے تو وہ، جس طرح قرآن میں بھی آیت آتی ہے نا کہ کافروں کے لیے، ظالموں کے لیے تو وہ سخت ہیں، لیکن مومنین کے لیے وہ نرم، اور اندر سے وہ نرم ہوتا ہے. یعنی ایسا کوئی انسان نہیں ہوتا جس کے اوپر ایک دم سے شیطان حاوی ہو جائے، یا جیسے وہ جس بری کمپنی میں بیٹھے گا تو اسی کا شکار ہو جائے گا. نہیں، اس کے باہر ایک ایسی پروٹیکٹیو لیئر ہوتی ہے ایمان کی، جو برے ماحول سے اثر نہیں لیتی، چاہے غلط لوگوں میں بھی بیٹھ جائے، وہ اپنے ایمان کی مضبوطی کے ساتھ ہی ہدایت پر ہی رہتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا دل سخت ہوتا ہے، اندر سے وہ نرم ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور کھجور آپ دیکھیں سافٹ، میٹھی، تو ایمان والے بھی جو ہوتے ہیں نا وہ
गुफ्तगू के लिहाज से भी नरम होते हैं, मिजाज के लिहाज से भी नरम होते हैं। ये नहीं कि बात की तो सख्ती से की, मिजाज है तो उसमें सख्ती है, किसी ने कुछ पूछ लिया या किसी ने कोई थोड़ा सा मदद मांग ली तो उसके लिए सख्त हो गए, या ये, और फिर हर एक के लिए नरम। ये नहीं कि बाहर दूसरों लोगों के लिए तो बहुत अच्छे हैं और अपने घर वालों के लिए एक सख्त मिजाजी वाला और वो चड़ियल सा रखा हुआ है रवैया, ऐसा नहीं है। हर हाल में हर एक के लिए मीठा, शीरीं गुफ्तार जिसको आप कहते हैं, और ये कि फायदा मंद और हेल्पफुल हर लिहाज से, चाहे खुशी है चाहे गमी है। अब हम अपने आप को देखें ना, देखें इंसान के ऊपर हर तरह के हालात आते हैं, कभी खुश होता है, कभी गमगीन हो जाता है, कभी गुस्सा भी आ जाता है, कभी हालात साजगार हैं, कभी नासाज हो गए, ठीक है, माल ज्यादा हो गया, कम हो गया, बीमारी आ गई, अच्छे हालात हो गए, कामयाबियां मिल गई, ठीक है। तो हमारा रद्द अमल, हमारा रिएक्शन क्या होता है जब हालात बदलते हैं, ठीक है। क्या खुशी में बहुत ज्यादा आपे से बाहर, या गम में ही बिल्कुल ज्यादा जो है वो भी लिमिट्स क्रॉस कर दी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। यही एक फर्क होता है एक खालिस ईमान वाले मोमिन में और एक, या तो आप कह लें उसको शजरा खबीसा से जिसको मिसाल दी गई है, यानी काफिर है या मोमिन है या मुशरिक है, सॉरी, काफिर है या मुनाफिक है या मुशरिक है, ठीक है। तो उसके साथ अगर आप कंपेयर करें ना तो बहुत ये वाजे फर्क नजर आता है। अच्छा, फिर आप देखें कि शजरा खबीसा, जिसने इसके बारे में भी पढ़ा था, नापाक, गंदा। अब आप उसकी मिसाल, जिस कोई भी ऐसा दरख्त ले लें जिसकी यानी ना जड़ें मजबूत हैं, ना वो किसी के लिए फायदा मंद है। आप छोटी सी मिसाल लें, आप अपने गार्डन में ही अगर कोई देखते हैं ना जड़ी बूटियां वगैरह जो बेफायदा होती हैं, आप उसको निकाल देते हैं, और फर्ज करें कोई ऐसा प्लांट भी वहां लगा हुआ है ना जिसका देख के आपको लगेगा कि ये तो बेकार सा है, और या दूसरे प्लांट्स के लिए ये नुकसानदेह है, या उसमें कोई स्मेल आ रही है, या उसके कोई अच्छा पार्ट नहीं है, या कांटे वांटे, तो आपकी कोशिश ही होगी कि आप उसको निकाल के फेंक दें, ठीक है। तो लेकिन जो अच्छा प्लांट होगा, जो अच्छा दरख्त होगा, वो सबके लिए ही फायदेमंद होता है, वो सबको अच्छा लगता है, क्योंकि दरख्त के तो वैसे भी फायदे होते हैं ना। आप उसके पास जाएं, उसके साथ तने से टेक लगा के बैठ जाएं, उसके साए में बैठ जाएं, उसका फल खा लें, ठीक है। और जो ये खजूर का दरख्त है, इसका तो मैंने जैसा आपको बताया कि इसका हर पार्ट, इवन कच्चा फल भी जो है ना, इसका बहुत फायदेमंद होता है। जैसे अरब वगैरह तो उसका अचार भी बना के खाते हैं, और एंड तक, और फिर इसकी ना, इसका लाइफ स्पैन भी काफी ज्यादा होता है, यानी कई कई सौ साल जो है ये दरख्त बिल्कुल ठीक रहता है। तो मोमिन भी जो है वो ऐसा ही होता है, और उसके अमाल ऐसे होते हैं, वो इस दुनिया से चला भी जाए तो भी उसके अमाल के असरात जो हैं वो इस दुनिया में रहते हैं, बाकी नेक अमाल के। सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ना कि इस दुनिया से चला भी जाए कोई इंसान, तो बाकी जब चीजें तो खत्म हो जाती हैं, तीन चीजें जरूर बाकी रहती हैं। एक तो उसने कोई नफा बख्श इल्म किसी को दिया, एक उसने कोई सदका जारिया किया, और तीसरा उसकी कोई जो नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करती रहे। तो मोमिन ज़ाहिर अपने औलाद की भी अच्छी तरबियत करके जाता ना, कि उसके जाने के बाद उसके लिए वो दुआएं करती हैं। तो ये एक यानी एक क्राइटेरिया अल्लाह ताला ने हमें दिया है ना। अब हमने यही देखना है कि हम इस क्राइटेरिया पे किस हद तक जो है वो पूरे उतर रहे हैं, और किस हद तक हमारे अंदर भी जो है वो खुसूसियात हैं जो कि खजूर के दरख्त से अल्लाह ताला ने जो है वो हमें कंपेयर करके या कंपैरिजन दे के हमें बताया, ठीक है। तो चलें, काफ़ी सारे पॉइंट्स हो गए। अगर आपके जहन में भी कोई पॉइंट्स है तो डू कम अप विद योर पॉइंट्स, विद योर आइडियाज़, जो आपको लगते हैं कि हमें ये भी देख लेना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसकी खजूर के दरख्त की जो मज़ीद खसूसियात हैं, अगर इसमें हम देखें, इसमें अगर आप इसकी शाखें जो हैं उसको आप देखें तो वो यूं करके ना ऐसे नीचे को आ रही होती हैं। तो ईमान वाले भी जो लोग होते हैं ना, वो जितने भी अपने ईमान में आगे चले जाएं, जितने भी अमाल वो कर लें, वो आजिज ही रहते हैं, वो नीचे को झुके हुए होते हैं, अकड़ नहीं होती उनमें,
ٹھیک ہے، پھل دے رہے ہوتے ہیں وہ. اب اس کے پھل کو جو ہے آپ مومن کی بات چیت، گفتگو، اس کے لوگوں کے ساتھ ٹریٹمنٹ، اس کے ساتھ تشبیہ دیں. اور جیسا مفسرین نے یہ بھی اس کے اوپر بہت کچھ لکھا ہے مفسرین نے. اس کے جو پتے ہیں، شاخیں ہیں، ان کو آپ مومن کے اعمال سے تشبیہ دیں. تو جتنے بھی اچھے اعمال ہو جائے، جتنا بھی مومن علم حاصل کر لے، وہ بس دوسروں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، لیکن جھکا ہوا ہوتا ہے، عاجزی والا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اللہ کو عاجزی پسند ہے اور اللہ تعالیٰ کو اکڑ یا تکبر یہ چیزیں پسند نہیں ہیں. اور وہ اپنا پھل ہر وقت دوسروں کو دیتا رہتا ہے، پھر بھی عاجزی میں رہتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، پھر اس درخت کا نا ہر پارٹ جو ہے وہ یوزفل ہوتا ہے. یعنی اس کے ایون جو اس کا تنا ہوتا ہے نا، یہ مجھے بھی ریسنٹلی پتا چلا کہ اس کے تنے کا بھی جو انر کور ہوتا ہے نا، جو سافٹ پارٹ ہوتا ہے، یعنی اگر اس کا تنا کاٹا جاتا ہے اور اس کے باہر کی چیزیں ہٹا کے اندر کا جو گودا ہوتا ہے نا، وہ بھی کھاتے ہیں یہ عرب جو ہے نا. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انفیکٹ وہ حدیث کے عربی الفاظ تھے، جمار اس میں ورڈ آتا ہے. سو دیٹ از دا انر سافٹ کور آف دا تنا. پھل تو چلیں اس کا استعمال ہوتا ہی ہوتا ہے نا، اس کے تنے کا انر پارٹ بھی کھایا جاتا ہے، اور اس کے بھی بے شمار فائدے ہیں. اٹس ویری نیوٹریشیس، اور بڑا اس کے میڈیکل فائدے بھی ہیں کھانے میں نا. تو اور پھر اس کا ایون جب اس کے اوپر پھول آنے ہوتے ہیں نا، تو وہ جو برڈز سی ہوتی ہیں وہ بھی کھائی جاتی ہیں. اور پھر جب پھول آتے ہیں تو ان کی بھی کہتے ہیں بڑے وہ خوشبو اتنی سویٹ سی ہوتی ہے کہ ایک تو ظاہر ہے اچھی خوشبو ویسے بھی اچھی لگتی ہے، پھر وہ بیز وغیرہ کو بھی اٹریکٹ کرتا ہے. تو دیکھیں مومن جو ہوتا ہے نا، جب وہ بڑھتا ہے علم میں اور پھر وہ اس میں اپنے ایمان میں یا اپنے تقوی میں، تو وہ دوسروں کے لیے بھی ایک فائدہ مند ہوتا ہے، اٹریکٹیو بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر مطلب ابتدا سے لے کر آخر تک وہ فائدہ ہی فائدہ ہے. جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ پھول، ابھی وہ برڈز آتی ہیں تو وہ بھی کھائی جاتی ہیں، پھول ہوتے ہیں خوشبو والے ہوتے ہیں، پھر ان سے پھل بنتا ہے، اور پھر وہ پھل بھی آپ دیکھیں کتنا فائدہ مند ہوتا ہے. یعنی شروع سے اینڈ تک یہ درخت جو ہے وہ فائدہ ہی فائدہ دیتا ہے. اس کے پتے بھی یوزفل ہوتے ہیں، اس کی ویسے جو تنا چیزیں سب جو ہیں اس میں فائدے ہی فائدے ہیں. اور اٹ سیلف اگر آپ کھجور کے فائدے دیکھیں تو وہ تو خیر اس پہ تو بات کرنے کی ضرورت نہیں، سب کو ہی پتہ ہے کہ کتنا زیادہ نیوٹریشس یہ فروٹ ہوتا ہے، اور کتنی اس میں چیزیں ہیں، اور کیسی کیسی آپ دیکھیں. یعنی اس میں آئرن بھی ہے، اس میں اینٹی آکسیڈنٹس بھی ہیں، فائبر بھی ہے، جسمانی صحت کے لیے، جسمانی پٹھوں کو مضبوط کرنے کے لیے بہت یہ فائدہ مند ہے. انسان کا جو مدافعتی نظام ہوتا ہے اس کو طاقتور بناتا ہے، جسم کی کمزوری کو دور کرتا ہے، ایون ڈائجیشن کے لیے بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے. اور بلکہ کہتے ہیں دل کی مضبوطی، دل کے بھی پٹھے سے مضبوط ہوتے ہیں. تو اس کی ایون جو گٹھلی ہوتی ہے نا، وہ اس کے بھی بہت سے میڈیکل بینیفٹس اس کے بھی ہیں. تو ایک مومن جو ہوتا ہے نا، وہ نہ صرف یہ کہ دوسروں کے لیے اچھا ہوتا ہے، پلیزنٹ ہوتا ہے، ان کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، بلکہ شفا کا باعث بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی اگر ایسے شخص کے پاس کوئی آئے گا نا بندہ جو پریشان ہوگا، جو فرسٹریٹڈ ہوگا، ڈپریس ہوگا، یا جس کا فوکس ہی غلط ہوا ہوگا، تو ایک ایمان والا جو مومن ہوتا ہے وہ ایسے بندے کے لیے ایک شفا کا بھی باعث بنتا ہے. جس میں بعض لوگ ہوتے ہیں بہت زیادہ اپسیٹ ہوئے ہوتے ہیں کہ میں تو بہت گناہ گار ہوں، میرے تو کوئی معافی نہیں ہونی. تو ایک ایمان والا جس کے پاس علم ہوتا ہے نا، اس کو سمجھاتا ہے کہ نہیں، اللہ کی مغفرت سے تمہیں مایوس نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کو معاف کر دیتے. تو یہ ایک چھوٹی سی بات آپ دیکھیں، اگر جس ایمان والے کو پتہ ہوگی، وہ جب دوسرے کو بتائے گا تو اس کے لیے شفا کا باعث بنے گا نا. پھر کوئی اس سے مشورہ مانگے گا تو وہ اس کو سچا اور صحیح مشورہ دے گا. کوئی اس سے مدد مانگے گا، وہ کبھی اپنا دامن چھوٹا نہیں کرے گا، یا کبھی پیچھے نہیں ہٹتا مومن کسی کو مدد دینے سے، چاہے وہ چھوٹی سی بھی ہیلپ کر سکتا ہو کسی طریقے سے بھی. کیونکہ عموماً یہ دیکھا گیا نا، عام لوگ جو ہیں ان کو جب یہ لگتا ہے کہ ہائے میں کیوں اس کی ہیلپ کروں، یا ان کو لگتا ہے میں کسی کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہوں، تو وہ اس میں دل چھوٹا کر لیتے ہیں کہ میں کیوں کسی کو فائدہ دوں. یا جیسا ہوتا ہے نا وہ ایک نفسا نفسی کا عالم ہے. ایسا نہیں ہوتا. مومن ایمان والے جو ہیں وہ ایسے نہیں ہوتے. ان کی تو کوشش ہوتی ہے کہ وہ ڈھونڈیں کس طریقے سے لوگوں کی وہ ہیلپ کر سکتے ہیں، اور کرتے بھی اتنی خالص نیت سے کہ بس اللہ کے لیے. ایسا نہیں ہے کہ بس صرف دنیا کے لیے ہی فائدہ لینا، نہیں.
फिर आप देखें इसका फल यानी इवन ड्राई होने के बाद भी हम लोग भी यूज करते हैं ना छवारे वगैरह जो हैं, तो यानी ऐसा नहीं है कि इसका फल जो है ये सिर्फ जब फ्रेश फ्रेश है तभी फायदा देता है। और आप इसकी देखें कि इसकी शेल्फ लाइफ भी कितनी होती है। आप आम फल को जरा रख के देखें काउंटर पे कुछ कुछ दिनों के लिए, और खजूर को तो आप देखें हफ्तों पड़ी रहती है, कितने कितने देर पड़ी रहती है, कुछ भी नहीं होता खजूर को, किसका फल इतना जबरदस्त है ना। तो एक मोमिन जो है ना उसके भी आमाल, उसकी भी बातें और इस तरह से फायदा मंद होती हैं कि हर वक्त फायदा मंद होती हैं, और उसके आमाल जो हैं वो जाया नहीं होते, वो अपनी नेकियों को संभाल के रखता है। इसके पत्ते भी इस तरह से नहीं गिरते जिस तरह आम दरख्तों को गिरते हैं ना, क्योंकि मोमिन जो है वो अपनी नेकियों को संभाल के रखता है। और फिर दरख्त, जो भी दरख्त होते हैं आप देखें वो जमीन से भी गजा ले रहे होते हैं, जो उनकी मतलब मिट्टी वगैरह से, और इसके अलावा वो बारिश के पानी से भी सैराब होते हैं, ठीक है ना। तो एक मोमिन की भी मिसाल ऐसी ही है कि जिस तरह आसमानी वही को भी बारिश से तशबीह दी गई है, तो वो उससे भी लेता है, सीखता है, और इसके अलावा दुनिया में भी जो जो खैर का इल्म होता है, जो फायदा मंद नफा बख्श इल्म होता है, उसको हासिल करता है, और फिर उस दोनों को लेके जो है वो एक ऐसी जबरदस्त और मुकम्मल शख्सियत बनता है, ठीक है ना। तो हमें बस ये असल में देखने की जरूरत है ना कि हम वो बंदा मोमिन है जिसकी यहाँ पे तारीफ की गई है, क्योंकि वही अल्लाह का मतलूब बंदा है ना। तो क्या हम अल्लाह के मतलूब बंदे हैं, या हम इतने फायदा मंद हैं? क्योंकि देखिए ना, दरख्त नहीं होंगे तो माहौल का क्या हाल होगा, और जितने दरख्त जिस जगह पे ज्यादा होते हैं वो एरिया इतना पुरफिजा होता है। आप कहीं भी चले जाए जहाँ पे दरख्त ज्यादा होते हैं ना, वो इतना पुरफिजा मुकाम होता है, और ऐसी एक अच्छी प्लेजेंट सी फीलिंग्स आती हैं वहां जाके ना। तो एक जिस तरह हमारे दिन में भी अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर के ऊपर बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया, क्योंकि मोमिन जो होते हैं वो इसी तरीके से अपने माशरे के लिए फायदा मंद होते हैं कि बुराइयों को पॉइंट आउट करके उनको रोकने की कोशिश करते हैं और अच्छाइयों का हुक्म देते हैं, तभी फायदा मंद होते हैं ना, ठीक है। तो आप एक एक चीज इस दरख्त की देखते जाएं और उससे जो है आप कंपैरिजन करते जाएं, या उससे जो है आप उसका फायदा देखते जाएं, तो आपको पता चलेगा कि ये इतना ज्यादा जबरदस्त है ये दरख्त, और इसका कंपैरिजन, और इसमें ऐसी सी खूबसूरत मिसालें हैं। बल्कि इसके बारे में ना ये भी है कि यानी एक इंसान से ज़ाहिर है इसकी मिसाल दी गई है ना, तो इसका अगर ऊपर से क्राउन कट कर दिया जाए ना, जैसे इंसान का अगर सर काट दिया जाए तो वो फिर ज़ाहिर इंसान तो मर जाता है ना, तो इसका भी अगर क्राउन कट कर दिया जाए तो ये नहीं ग्रो करता। अगर पूरा इसके ऊपर से ऐसे कट कर दिया, तो बाकी दरख्त होते हैं ना ग्रो कर जाते हैं, ये नहीं कर सकता। और ये भी है कि इसमें आप देखें कि अगर आप इसको थोड़ा सा गौर करें इस चीज के ऊपर, कि एक ईमान वाला मोमिन तब ही मोमिन है जब वो अमल कर रहा है नेक। वो जो बार बार हम बात करते हैं ना, जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार, और उसमें फिर जो साथ हम शर्त देख रहे हैं वो क्या होती है, जन्नतें जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, वो हर एक के लिए नहीं है। अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहात, ये इनके लिए अल्लाह ताला ने मशरूत किया ना कि ईमान होगा और साथ अमल होगा। खाली ईमान भी नाकाफी है और ईमान के बगैर खाली आमाल भी नाकाफी है। तो भले नीचे से उसकी जड़ें हैं, तना है, लेकिन जब ऊपर अमाल ही नहीं है, अगर ऐसे अमाल है कि वो कट गए, तो फिर उस दरख्त का कोई फायदा नहीं है, चाहे वो खजूर का भी दरख्त हो। तो कटे हुए अमाल या ऐसे अमाल जो बेफायदा हैं, उनका कोई, या अमाल का ना होना, दोनों ही चीजें हैं ना। यानी बगैर ईमान के अमाल किए गए हों, जिसका हमें ये भी अल्लाह ताला बताते हैं कि जो काफिर हैं वो बेशक नेक अमाल भी कर ले, उनका फायदा कोई नहीं है, क्योंकि ईमान के साथ तो किए ही नहीं, आखिरत में फायदे या आखिरत की कामयाबी की नीयत से तो किए ही नहीं गए, दुनिया में दे दिया जाता है उसका बदला, ठीक है ना। तो और इसी तरह कोई कहे कि मैं तो बड़ा ईमान वाला हूं, मैंने तो कलमा पढ़ा हुआ है, मैं तो जी पैदा ही मुसलमान घराने में हूं, तो और अमल वो कोई ना करे, अमल जो है वो उसके बिल्कुल ही एक काफरों वाले हों, या अपनी मर्जी की जिंदगी उसने बनाई हुई है, तो ऐसे ईमान के दावेदार होने का भी कोई फायदा नहीं ना। तो जिससा मैंने कहा ना कि ऊपर से अगर कटा हुआ हो तो काट दिया जाए इसको, तो फिर ये नहीं बढ़ता आगे, ठीक है। अच्छा, तो
یہ جو یعنی درخت، اس کا پھل، اس کے پتے، اس کے تنے، سب، اس کا تنا، سب چیزیں جو ہیں وہ انسان کے لیے فائدہ مند ہے، بلکہ علاج بھی ہے اس کے پھل میں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے میڈیکل فائدے بھی ہوتے ہیں۔ اور جیسا اگر آپ اس کے تنے کو لے لیں، جو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ باہر سے وہ سخت ہوتا ہے، اندر سے نرم ہوتا ہے، تو یہ بھی مومن کا معاملہ بھی یہی ہوتا ہے نا، کہ اندر سے وہ بہت سافٹ ہوتا ہے۔ یعنی باہر سے سخت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح غلط لوگوں کے لیے، کافروں کے لیے تو وہ، جس طرح قرآن میں بھی آیت آتی ہے نا کہ کافروں کے لیے، ظالموں کے لیے تو وہ سخت ہیں، لیکن مومنین کے لیے وہ نرم، اور اندر سے وہ نرم ہوتا ہے۔ یعنی ایسا کوئی انسان نہیں ہوتا جس کے اوپر ایک دم سے شیطان حاوی ہو جائے، یا جیسے وہ جس بری کمپنی میں بیٹھے گا تو اسی کا شکار ہو جائے گا۔ نہیں، اس کے باہر ایک ایسی پروٹیکٹیو لیئر ہوتی ہے ایمان کی، جو برے ماحول سے اثر نہیں لیتی، چاہے غلط لوگوں میں بھی بیٹھ جائے، وہ اپنے ایمان کی مضبوطی کے ساتھ ہی ہدایت پر ہی رہتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا دل سخت ہوتا ہے، اندر سے وہ نرم ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کھجور آپ دیکھیں سافٹ، میٹھی، تو ایمان والے بھی جو ہوتے ہیں نا، وہ گفتگو کے لحاظ سے بھی نرم ہوتے ہیں، مزاج کے لحاظ سے بھی نرم ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ بات کی تو سختی سے کی، مزاج ہے تو اس میں سختی ہے، کسی نے کچھ پوچھ لیا یا کسی نے کوئی تھوڑا سا مدد مانگ لی تو اس کے لیے سخت ہو گئے، یا یہ، اور پھر ہر ایک کے لیے نرم۔ یہ نہیں کہ باہر دوسروں لوگوں کے لیے تو بہت اچھے ہیں اور اپنے گھر والوں کے لیے ایک سخت مزاجی والا اور وہ چڑیل سا رکھا ہوا ہے رویہ، ایسا نہیں ہے۔ ہر حال میں ہر ایک کے لیے میٹھا، شیریں گفتار جس کو آپ کہتے ہیں، اور یہ کہ فائدہ مند اور ہیلپ فل ہر لحاظ سے، چاہے خوشی ہے چاہے غمی ہے۔ اب ہم اپنے آپ کو دیکھیں نا، دیکھیں انسان کے اوپر ہر طرح کے حالات آتے ہیں، کبھی خوش ہوتا ہے، کبھی غمگین ہو جاتا ہے، کبھی غصہ بھی آ جاتا ہے، کبھی حالات سازگار ہیں، کبھی ناساز ہو گئے، ٹھیک ہے، مال زیادہ ہو گیا، کم ہو گیا، بیماری آ گئی، اچھے حالات ہو گئے، کامیابیاں مل گئیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا رد عمل، ہمارا ریئیکشن کیا ہوتا ہے جب حالات بدلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیا خوشی میں بہت زیادہ آپے سے باہر، یا غم میں ہی بالکل زیادہ جو ہے وہ بھی لمٹس کراس کر دیں، ٹھیک ہے؟ تو ایسا نہیں ہے۔ یہی ایک فرق ہوتا ہے ایک خالص ایمان والے مومن میں اور ایک، یا تو آپ کہہ لیں اس کو شجرہ خبیثہ سے جس کو مثال دی گئی ہے، یعنی کافر ہے یا مومن ہے یا مشرک ہے، سوری، کافر ہے یا منافق ہے یا مشرک ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے ساتھ اگر آپ کمپیئر کریں نا تو بہت یہ واضح فرق نظر آتا ہے۔ اچھا، پھر آپ دیکھیں کہ شجرہ خبیثہ، جس نے اس کے بارے میں بھی پڑھا تھا، ناپاک، گندا، اب آپ اس کی مثال، کوئی بھی ایسا درخت لے لیں جس کی یعنی نہ جڑیں مضبوط ہیں، نہ وہ کسی کے لیے فائدہ مند ہے۔ آپ چھوٹی سی مثال لیں، آپ اپنے گارڈن میں اگر کوئی دیکھتے ہیں نا جڑی بوٹیاں وغیرہ جو بے فائدہ ہوتی ہیں، آپ اس کو نکال دیتے ہیں، اور فرض کریں کوئی ایسا پلانٹ بھی وہاں لگا ہوا ہے نا جس کا دیکھ کے آپ کو لگے گا کہ یہ تو بیکار سا ہے، اور یا دوسرے پلانٹس کے لیے یہ نقصان دہ ہے، یا اس میں کوئی اسمیل آ رہی ہے، یا اس کے کوئی اچھا پارٹ نہیں ہے، یا کانٹے وانٹے، تو آپ کی کوشش ہی ہوگی کہ آپ اس کو نکال کے پھینک دیں، ٹھیک ہے۔ تو لیکن جو اچھا پلانٹ ہوگا، جو اچھا درخت ہوگا، وہ سب کے لیے ہی فائدہ مند ہوتا ہے، وہ سب کو اچھا لگتا ہے، کیونکہ درخت کے تو ویسے بھی فائدے ہوتے ہیں نا۔ آپ اس کے پاس جائیں، اس کے ساتھ تنے سے ٹیک لگا کے بیٹھ جائیں، اس کے سائے میں بیٹھ جائیں، اس کا پھل کھا لیں، ٹھیک ہے۔ اور جو یہ کھجور کا درخت ہے، اس کا تو میں نے جیسا آپ کو بتایا کہ اس کا ہر پارٹ، ایون کچا پھل بھی جو ہے نا، اس کا بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ جیسے عرب وغیرہ تو اس کا اچار بھی بنا کے کھاتے ہیں، اور اینڈ تک، اور پھر اس کی نا، اس کا لائف سپین بھی کافی زیادہ ہوتا ہے، یعنی کئی کئی سو سال جو ہے یہ درخت بالکل ٹھیک رہتا ہے۔ تو مومن بھی جو ہے وہ ایسا ہی ہوتا ہے، اور اس کے اعمال ایسے ہوتے ہیں، وہ اس دنیا سے چلا بھی جائے تو بھی اس کے اعمال کے اثرات جو ہیں وہ اس دنیا میں رہتے ہیں، باقی نیک اعمال کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ اس دنیا سے چلا بھی جائے کوئی انسان، تو باقی جب چیزیں تو ختم ہو جاتی ہیں، تین چیزیں ضرور باقی رہتی ہیں۔ ایک تو اس نے کوئی نفع بخش علم کسی کو دیا، ایک اس نے کوئی صدقہ جاریہ کیا، اور تیسرا اس کی کوئی جو نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ تو مومن ظاہر اپنے اولاد کی بھی اچھی تربیت کر کے جاتا نا، کہ اس کے جانے کے بعد اس کے لیے وہ دعائیں کرتی ہیں۔
تو یہ ایک یعنی ایک کرائٹیریا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے نا. اب ہم نے یہی دیکھنا ہے کہ ہم اس کرائٹیریا پہ کس حد تک جو ہے وہ پورے اتر رہے ہیں، اور کس حد تک ہمارے اندر بھی جو ہے وہ خصوصیات ہیں جو کہ ایک کھجور کے درخت سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمیں کمپیئر کر کے یا کمپیریزن دے کے ہمیں بتایا. ٹھیک ہے، تو چلیں کافی سارے پوائنٹس ہو گئے. اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی پوائنٹس ہے تو ڈو کم اپ ود یور پوائنٹس ود یور آئیڈیاز جو آپ کو لگتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی دیکھ لینا چاہیے. ٹھیک ہے، تو ہمارے اس کورس میں چونکہ ٹائم لگتا ہے سیکھنے میں، تو لوگ اس کی طرف آتے نہیں ہیں کہ او ہو 5 سال 6 سال یہ کون لگائے قرآن سیکھنے میں، کیونکہ ان کی کوشش ہی ہوتی ہے کہ جلدی جلدی سیکھ جائیں، بس جلدی جلدی سیکھ جائیں، یا بس وہ رمضان کے رمضان وہ دورہ قرآن ہوگا نا تو بس وہ کافی ہو جائے گا. حالانکہ آپ دیکھیں، آپ 5 5 6 6 سال لگاتار بھی اگر وہ 1 مہینے کا دورہ قرآن کر لینا، ٹھیک ہے اس سے آپ وقتی طور پر تو سیکھ جاتے ہیں، لیکن وہ جو ایک فل گروتھ ہے نا ایمان کے ساتھ، صحیح اعمال کے ساتھ، وہ گروتھ آپ کی تبھی ہوتی ہے جب آپ آہستہ 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 ٹائم لگا کے اپنے دین کو سیکھتے ہیں اور ٹائم لگاتے ہیں، اور پھر آپ صبر بھی کرتے ہیں، پھر آپ محنت بھی کرتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں، قربانیاں بھی دیتے ہیں، پھر جا کے وہ صحیح تناور درخت بنتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ جو میں بات کر رہی تھی نا کہ اس کو ٹائم لگتا ہے گرو کرنے میں اس درخت کو، بعد میں بھی بہت عرصے تک یہ جب فلی گرو کر جاتا ہے تو کئی کئی سالوں تک، ایون 2 2 3 300 سال کی لائف، اس کا لائف سپین ہے، اور بڑھتے ہوئے بھی ٹائم لگاتا ہے. تو کبھی یہ نہ سوچیں کہ بس میں خود بھی جلدی سے 2 4 باتیں سن لی ہیں کان میں تو جلدی سے میں مومن ہو جاؤں. جیسا میں آپ کو ہمیشہ سکھاتی ہوں کہ بچوں کے لیے بھی جو ہے نا جلدیاں مت ڈالا کریں، ایک دم سے مت سوچا کریں کہ اب ہم نے پڑھ لیا تو ہمارے بچے بھی کل کو جو ہیں وہ جلدی سے مومن بن جائیں گے، ہاتھ میں تسبیح پکڑ کے بالکل ہی وہ مسجدوں میں آنے جانے والے بن جائیں گے. نہیں. اور بہت زیادہ جو اس طریقے کا اجلت میں سیکھا ہوا علم ہوتا ہے نا وہ اتنا پائیدار ہوتا بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ جڑیں اندر تک گھسی نہیں ہوتی نا، دل میں اس طرح سے ایمان راسخ ہوتا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ علم سطحی ہوتا ہے، تھوڑا سا سیکھا ہوا ہوتا ہے، یا تھوڑے سے ٹائم میں بہت زیادہ جب سیکھا جاتا ہے تو وہ اتنا زیادہ افیکٹو نہیں ہوتا جب جو علم بہت زیادہ وقت لگا کے سیکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ تو آپ عام دنیاوی علم کے لحاظ سے بھی دیکھ لیں نا. اگر آپ نے ایک سبجیکٹ کی کتاب جو ہے وہ 3 4 دن میں پڑھی ہے تو اس سے آپ کتنا سیکھیں گے، اور وہی اگر آپ نے پورا سال لگا کے سیکھی ہے تو آپ کتنا پڑھیں گے. بعض اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں نا بس اینڈ پہ پڑھتے ہیں تو وہ اتنا فائدہ مند نہیں ہوتا. وہ کوئی وقتی طور پر نمبر لے بھی لیں گے تو وہ بعد میں وہ علم جو ہے پائیدار نہیں ہوتا یا ان کو فائدہ نہیں دیتا. ٹھیک ہے، تو آہستہ آہستہ سیکھیں، آہستہ آہستہ اپنے علم کو بڑھاتے جائیں، اپنے ایمان کو مضبوط کرتے جائیں، اور اپنے عمل میں جو ہے وہ آگے جاتے جائیں، اور دوسروں کو پھل دیتے رہیں، ہر وقت دیتے رہیں. ٹھیک ہے، مومن تو ہر وقت ہی فائدہ مند ہوتا ہے نا، چاہے اب وہ برڈز ہیں یا پھول ہیں یا پھل ہے یا وہ ڈرائی پھل ہے یا بالکل انیشیل پھل ہے، کچا پھل بھی. ٹھیک ہے، اوکے. یس جی، کوئی کچھ کہہ رہا تھا جی نغمہ؟ ہے نا، ہم اتنا اندر ڈوب کے اور آپ اتنی ڈیٹیل سے بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی پوائنٹ نہیں بچتے. لیکن جیسے آپ ایکسپلین کر رہے تھے تو میں نے فیل کیا کہ ہاں واقعی کھجور کے جو ٹریز ہیں، درخت ہیں، جب ہم وہاں مدینہ شریف میں جاتے ہیں یا جائیں آپ انشاءاللہ تو آپ کو ایسے ہی فیل ہو. وہ چھوٹے چھوٹے درخت ہیں، بڑے بڑے درخت ہیں، لمبے لمبے درخت ہیں، ان کی شاخیں پھیلی ہیں، اور آپ بلیو کریں جو چھوٹے درخت ہیں وہ لک لائک، وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے انہوں نے اس کے اندر آپ گھس جاؤ تو اتنی ٹھنڈک اور اتنے وہ اس کی چھاؤں مزے کی ہوتی ہے کہ لائک جو آپ ایکسپلین کر رہی ہیں نا وہ آپ ایسے لگتا ہے آپ ایکسپلین کر رہی تھی اور مجھے فیل ہو رہا تھا کہ میں وہیں گھوم رہی ہوں انہیں درختوں کے راؤنڈ میں، دیکھ رہی ہوں ان کو. کھجورے ہیں، چھوٹے چھوٹے درخت ہیں، بڑے بڑے لمبے لمبے درخت ہیں، ان کی شاخیں، ان کی جڑیں، اس کی ایک ایک چیز. تو تھینک یو سو مچ باجی، آپ ہمیں بہت ہی مزے سے ایکسپلین کرتے ہیں، اور ہمارے اعمال جو ہے نا اللہ تعالیٰ ان میں آسانیاں پیدا کرے، جو ہم سمجھتے اس کے اوپر عمل کریں. بس مجھے یہی کہنا تھا. الحمدللہ، تھینک یو تعریف سو ہے مچ. سب اللہ کے لیے، وما توفیقی الا باللہ. بات سمجھنے کی اچھی بات انہوں نے کی، کیونکہ دیکھیں اصل میں عرب کا علاقہ اگر آپ وہ ریگستان اور وہ گرمی اس کو ذہن میں لائیں نا تو وہی بات ہے کہ
مومن جو ہوتا ہے نا، کسی کے لیے زندگی مشکل ہوئی ہو، کسی کے لیے حالات مشکل ہوئے ہوں، تو ان کو بھی سایہ دیتا ہے، ان کو بھی فائدہ دیتا ہے، اور خود بھی اسی طرح فریش اور ٹھیک رہتا ہے، چاہے حالات ارد گرد آندیاں طوفان چل رہے ہیں، جو بھی ہے، تھوڑا بہت اثر ظاہر ہے ہر انسان پہ فطری طور پر ہوتا ہے، لیکن وہ جمع رہتا ہے، اس کی جڑیں ایسی مضبوط ہوتی ہیں۔ تو یہاں پہ یہ ہمارا جو آیت نمبر 26 تک ایک کمپیریزن جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا مومن کا اور کھجور کے درخت کے ساتھ مومن کا کمپیریزن، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ جو کافر ہوتے ہیں، جو مشرک ہوتے ہیں، جو منافق ہوتے ہیں، جھوٹے لوگ، باطل پرست، چاہے وہ کوئی نظام ہے، چاہے وہ کوئی عقیدہ ہے، چاہے وہ کوئی انسان اور اس کی باتیں اور اس کے اعمال ہیں، وہ کس طرح کے ہوتے ہیں۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 27، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء۔ جو لوگ ایمان لائے انہیں اللہ قول ثابت سے دنیا کی زندگی میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی رکھے گا، اور جو ظالم ہے انہیں اللہ بھٹکا دیتا ہے، اور اللہ وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ یثبتو، وہ ثابت قدم رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ، الذین، ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لائے، بالقول ثابتی، ساتھ ثابت قول کے یا ثابت بات کے، ثبت ہوتا ہے نا، ثابتا، مضبوط، جمی ہوئی بات، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرہ، اور آخرت کی زندگی میں، وَيُضِلُّ اللَّهُ، اور وہ بھٹکاتا ہے، اس میں یا جو ہے آتین والا وہ کے معنی میں دعاد لام لام گمراہی یا بھٹکنے کے لیے آتا ہے، بھٹکاتا ہے اللہ تعالیٰ الظالمین، ظالموں کو، وَيَفْعَلُ اللَّهُ، اور وہ کرتا ہے، فعلا کرنا یا وہ کے معنوں میں، کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ، ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے۔ یہ بھی بہت امپورٹنٹ آیت ہے اور اس میں بھی بہت کچھ سیکھنے کی بات ہے۔ اور اس میں ابھی جو ہم نے کمپیریزن دیکھا نا، اسی کے حوالے سے اگر آپ اس کو دیکھیں تو دیکھیں، سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ نے یہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو قول ثابت ہے، اس سے الذین آمنو، یعنی ایمان والے مومنین، ان کو اللہ تعالیٰ ثابت قدمی دیتا ہے، ان کو جماتا ہے، ان کو استقامت دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اب قول ثابت جو ہے، اس سے مراد کلمہ طیبہ، اس سے مراد وہی پاک کلمہ، اور اس سے پھر کیا برکات ایک مومن کی زندگی میں آتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ یہاں پہ بتایا ہے کہ زندگی میں کیسے بھی مراحل آ جائیں، زندگی میں کیسے بھی حالات آ جائیں، مصائب آ جائیں، مشکلات آ جائیں، کامیابیاں آ جائیں، اچھے حالات آ جائیں، اور سکون آ جائے، آسائشیں مل جائیں، مال و دولت مل جائے، اچھی زندگی مل جائے، ہر طرح کے حالات میں ایک مومن جو ہے نا، اس کا توکل ایسا اللہ کے اوپر ہوتا ہے، اور اس کی نظر ایسی اللہ کی رحمت اور فضل کے اوپر ہوتی ہے نا، وہ کبھی بھی ادھر ادھر اپنی نظر کرتا ہی نہیں ہے، نہ کبھی اپنی تعریف کی طرف جاتا ہے، نہ کبھی وہ جس کو یعنی خود پرستی کہتے ہیں، ایسی کوئی عادت مومن کے اندر نہیں ہوتی، اور پھر وہ ثابت قدم بھی رہتا ہے مشکل حالات میں، استقلال کے ساتھ جمع رہتا ہے، سب کچھ برداشت کرتا ہے، صبر کرتا ہے، اور پھر آخرت میں بھی، یعنی اس دنیا کی زندگی میں بھی اللہ ایسے مومنین کو ثابت قدمی دیتے ہیں، وفی الآخراتی، ٹھیک ہے، یعنی جب آخرت قائم ہوگی، اور آخرت قائم ہونے سے مراد تو انسان کی، یعنی جب بھی جس کی موت ہو جاتی ہے اس کی تو آخرت قائم ہو جاتی ہے نا، تو یعنی پہلی منزل جو ہے وہ تو انسان کی قبر ہوگی، جس میں حساب کتاب ہونا ہے، اور اس کے بعد پھر حشر کے میدان کا حساب کتاب، یعنی دونوں ہی چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بتا دیا کہ ایسے کلمہ طیبہ پڑھنے اور اس پر عمل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کیسے ثابت قدمی عطا فرماتا ہے۔ تو یعنی آخرت کا جو حشر کا میدان ہے، اس میں تو ثابت قدمی ہے ہی، لیکن اس سے پہلے کے جو مراحل ہیں، یعنی جب انسان کی موت واقعہ ہوگی، اور اس میں پھر قبر کے سوال، اور پھر آگے بھی یعنی برزخ کے جو معاملات ہیں، ان پہ بھی اگر ہم غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ثابت قدمی دیتے ہیں،
اس کے بارے میں ہمیں احادیث جو ملتی ہیں اس پہ اگر ہم تھوڑا سا غور کریں یا اس کو پڑھ لینا تو بڑی چیزیں اس میں ہمیں پتہ چل جاتی. اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت براء بن عازب سے مروی یہ حدیث ہے کہ جب قبر میں سوال ہوگا تو انسان کیا کیا کچھ کہے گا. اس کے حوالے سے کچھ اس میں ڈیٹیلز ہیں کہ ایک دفعہ اصل میں یعنی جو پتہ چلتا ہے نا کہ کچھ کوئی ایک جنازہ تھا جس پہ وہ لوگ گئے تھے. جی، حضرت براء بن عازب کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں نکلے اور ہم قبر کے پاس پہنچے. وہ ابھی تک تیار نہیں تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں بیٹھ گئے، ہم بھی آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے، گویا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، کیونکہ صحابہ کرام نا بہت زیادہ احترام سے بیٹھتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ نے زمین پہ جیسے زمین کو رید رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ نے پھر سر اٹھایا، فرمایا کہ قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کرو. پھر 2-3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، یہاں تک کہ یہ بھی فرمایا کہ مردہ جو ہے نا، جب اس کے لاحقین یعنی اس کو جب دفنا کے وہ جا رہے ہوتے ہیں تو ان کی جوتوں کی چاپ بھی سن رہا ہوتا ہے. پھر قبر میں اس سے سوال کیا جاتا ہے تمہارا رب کون ہے، من ربو کا، تمہارا دین کیا ہے، ما دینو کا، اور تمہارے نبی کون ہے، من نبیو کا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں، یعنی یہ اصل میں نا یہاں پہ مختلف روایات ہیں جن کے بتایا گیا کہ ایک روایت میں یہ آتا ہے، ایک روایت میں یہ آتا ہے. تو سوالات یہی ہیں کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا تھا، اور تمہارا نبی کون ہے. یہ بھی آتا ہے کہ اس کو سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ جو شخص تمہیں مبعوث کیا گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کہ یہ کون ہے. تو جو ایمان والا ہوتا ہے نا، اس سے جب یہ سوال کیے جاتے ہیں تو وہ جواب دے دیتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے، میرا رب اللہ ہے. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو پھر وہ دونوں فرشتے اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں کہاں سے یہ معلوم ہوا. تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی، میں اس پر ایمان لایا تھا اور اس کو سچ سمجھا تھا. تو ایک اور جو روایت اس میں یہ بھی اضافہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو قول ہے یثبت اللہ الذین آمنوا، اس سے یہی مراد ہے. ٹھیک ہے، یہ جو بھی ہم آیت پڑھ رہے ہیں نا، اس کے حوالے سے یہ حدیث اور یہ اس طرح سے اس روایت کے الفاظ ملتے ہیں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک پکارنے والا آسمان سے پکارتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا. پکارنے والا آسمان سے پکارتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، لہٰذا تم اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دو اور اس کے لیے جنت کی طرف کا ایک دروازہ کھول دو اور اسے جنت کا لباس پہنا دو. اللہم ربنا جعلنا منہم. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر جنت کی ہوا اور اس کی خوشبو آنے لگتی ہے اور تا حد نگاہ اس کے لیے قبر کشادہ کر دی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ بھی یہی معاملہ فرمائے. اچھا، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافر کے بارے میں بھی فرمایا کہ جب کافر کی موت ہوتی ہے اور اس کے ساتھ پھر کیا معاملہ ہوتا ہے کہ اس کی روح اس کے جسم میں جب لوٹائی جاتی ہے، اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، اسے اٹھاتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں تمہارا رب کون ہے. تو وہ کہتا ہے ہا 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 لا ادری. یہ باقاعدہ حدیث میں ہا ہا کے الفاظ ہیں، لا ادری میں نہیں جانتا. پھر وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ یعنی تمہارا دین کیا ہے. وہ یہی اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، وہ آگے سے کہتا ہے مجھے نہیں معلوم. پھر وہ پوچھتے ہیں کہ یہ آدمی کون ہے جو تم میں بھیجا گیا، تو وہ پھر وہی کہتا ہے لا ادری، مجھے نہیں معلوم. تو وہ اس سے کہتے ہیں مطلب دین کے بارے میں پوچھا، رب کے بارے میں پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھا، اس کا یہی ہا ہا لا ادری. اس طرح کی مختلف روایات میں مختلف الفاظ ملتے ہیں. تو بہرحال پھر ایک پکارنے والا آسمان سے پکارتا ہے کہ اس نے جھوٹ کہا، اس کے لیے جہنم کا بچھونا بچھا دو اور جہنم کا لباس اسے پہنا دو، اس کے لیے پھر جہنم کی طرف کا دروازہ کھول دو. تو پھر ایسے ہی کیا جاتا ہے، اس کی تپش اور اس کی زہریلی ہوا یعنی لو آپ کہہ لیں وہ آنے لگتی ہے، اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ادھر سے ادھر ہو جاتی ہیں.
ایک اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کے اوپر ایک اندھا گونگا فرشتہ ایسا مقرر کیا جاتا ہے جس کے پاس ایک لوہے کا گرز ہوتا ہے، ایسا گرز کہ اگر وہ کسی پہاڑ پر بھی مارے تو وہ بھی خاک ہو جائے، چنانچہ وہ اسے ایک ایسی ضرب لگاتا ہے جس کو مشرق و مغرب کے درمیان کی ہر مخلوق سنتی ہے ماں سوائے عام جن و انس کے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو یعنی یہ معاملہ ہوتا ہے قبر میں۔ اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے پہلے ایک مومن اور ایک کافر کی جو روح نکالے جانے کے معاملات ہیں اس کے بارے میں بھی حدیث میں پڑھا ہوا ہے کہ کیا کیا کچھ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہاں پہ جو ہے وہ ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ مومن اور کافر ان کے ساتھ قبر میں کیا معاملات ہوتے ہیں، اور اس میں بہت کلیئرلی یہ پتہ چلتا ہے، یہ جو ہے نا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول ثابت فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، کہ دنیا کی زندگی میں بھی وہ ثابت قدم رہتے ہیں اور صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، ان کا ایمان ڈگمگاتا نہیں ہے، وہ گر بھی جائیں تو وہ اٹھ جاتے ہیں، ان سے غلطی بھی ہو جائے تو وہ اٹھ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی ثابت قدمی دیتے ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ آخرت کے جب معاملات شروع ہوتے ہیں، جب انسان مر جاتا ہے تبھی سے معاملات شروع ہو جاتے ہیں، اور قبر کے حساب کتاب، تو وہاں پہ بھی ثابت قدمی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دیتے ہیں۔ تو یہ ایک جو روایت ہے نا اس میں یہ بھی آتا ہے فَيَقُولُ لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ وَلَا اهْتَدَيْتَ، یعنی وہ جب وہ اسے کافر سے سوال کیے جاتے ہیں نا تو پھر وہ اس کو جو کچھ سمجھ نہیں آتی وہ ہا لا ادری کیا جاتا ہے نا، تو پھر آگے سے فرشتہ اس کو کہتا ہے کہ نہ تو نے علم حاصل کیا، نہ تو نے تلاوت کی، اور نہ ہی تو نے ہدایت پائی۔ ٹھیک ہے نا، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ علم حاصل کرنا اس قرآن کا، اس کی تلاوت کرنا اور اس سے ہدایت حاصل کرنا، اس عمل کرنا اس علم پہ، یہ کتنا زیادہ ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اور پھر ایک اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ پھر اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ تو نے اسی پر زندگی گزاری، اسی پر تو مرا، اور اسی پر انشاءاللہ تو پھر اٹھایا بھی جائے گا۔ ٹھیک ہے نا، ایک اور روایت میں یہ آتا ہے کہ تو زندگی میں بھی شک پر تھا، اسی شک میں کی حالت میں تو مر گیا، اور اسی پر انشاءاللہ تو اٹھایا جائے گا۔ رائٹ، یعنی جو شخص اس زندگی میں شک میں ہی رہا یا لا علم اور بے خبر رہا، جہالت کی زندگی گزار کے چلا گیا، اس نے نہیں سیکھا، اس نے نہیں پڑھا، اس نے نہیں اپنی زندگی کو سنوارا، تو یہ ایسا نہیں ہے یہ معاملہ کہ اس سے اس چیز کا حساب نہیں لیا جائے گا۔ ٹھیک ہے نا، تو یہ جو مطلب یہ احادیث اور ان کے جو الفاظ اور اس میں جو کچھ ہمیں سمجھایا گیا ہے نا، یہ اسی لیے ہے کہ ہم اپنی زندگیوں پہ نظر کریں اور غور کریں کہ ہم کس قول کے اوپر زندگی گزار رہے ہیں، کیا وہ کلمہ طیبہ ہے، کیا وہ قول ثابت ہے جس سے کہ ثابت قدمی ملے گی، یا وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے کوئی کلمہ خبیثہ ہے جس سے کوئی ثابت قدمی نہیں ملنی۔ تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو یہ اچھی طرح سے سمجھ آ جائے کہ معاملات صرف اس دنیا کی زندگی تک کے نہیں ہیں، معاملات جو ہیں جب موت آتی ہے اصل تو معاملہ ہی تب شروع ہونا ہے، کیونکہ یہاں تک تو انسان کو آزادی ہے نا، اپنی مرضی سے جو کچھ کرتا رہے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اصل تو جو معاملات ہیں وہ پھر آخرت میں ہی جا کے شروع ہونے ہیں، اور اسپیشلی یعنی موت کے ساتھ ہی شروع ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اور یہ قول ثابت کی جو دنیا میں ثابت قدمی کی مثالیں ہیں، اس میں آپ یا تو فرعون کے جو جادوگر تھے ان کی مثال لے لیں کہ پہلے وہ کس طرح کا ان کا ایک ان کی پرسنالٹی بتائی گئی ہے کہ فرعون کے ساتھ باقاعدہ وہ اپنا جو ہدیہ، اس کا جو کیا کہتے ہیں، اس کا جو ریوارڈ ان کو ملنا تھا وہ طے کر رہے تھے کہ پیسوں وغیرہ کے جو معاملات تھے کہ ہمیں کیا ملے گا، اور جب ایمان اندر آتا ہے تو پھر وہ کیسی ثابت قدمی دکھاتے ہیں کہ پھر فرعون کے سامنے بھی وہ جھکتے نہیں ہیں، اس کی دھمکیوں کے سامنے بھی وہ ڈرتے نہیں ہیں، اور بس ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ کی ذات ہے اور اسی کے سامنے ہم نے حاضر ہونا ہے، تو پھر وہ آخرت کی زندگی کا ایسا کانسیپٹ ان کو آتا ہے کہ وہ نڈر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو کلمہ طیبہ ہے نا، یہ انسان کو نڈر بنا دیتا، بے خوف بنا دیتا ہے، اسی لیے تو پھر ثابت قدمی ملتی ہے۔ اور اسی طرح آپ صحابہ کرام کی مثالیں دیکھیں، غزوہ بدر کو دیکھ لیں
کیا حالات تھے، کتنی بڑی تعداد میں دشمن اور یہ کتنی تھوڑی تعداد میں مسلمان تھے، اور ہزاروں کی تعداد میں مقابلہ، اور پھر کوئی یعنی کمپیریزن تو بنتا ہی نہیں ہے نا، یعنی اتنی زیادہ ان کا اسلحہ اور اتنی زیادہ ان کی طاقت، اور اس کے سامنے یہ ایمان کی طاقت تھی نا جس پہ وہ جمے رہے، ایمان کی طاقت تھی جس نے ان کو اتنا نہ ڈر و بے خوف کیا اور ثابت قدمی ملی۔ پھر چاہے آپ غزوہ بدر دیکھ لیں، چاہے آپ غزوہ احد دیکھ لیں جس میں اتنا جنگ کا پانسا پلٹا اور اتنی مسلمان شہید بھی ہوئے، اس کے بعد بھی جب دوبارہ حکم ہوا کہ دوبارہ سے ریڈی ہو جو، اس زخمی حالت میں بھی تیار ہو گئے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہہ کے کہ بس ہم تیار ہیں۔ پھر غزوہ احزاب میں آپ دیکھیں کتنے سخت حالات تھے اور کتنا خوف کا عالم تھا، اور اس میں پھر یہود نے بھی بدعہدی کی اور وہ بھی مکر گئے، اور منافقین کا بھی معاملہ، اور چاروں طرف سے مدینہ کے اوپر حملہ ہوا تھا، لیکن وہ کیا چیز تھی جس نے ثابت قدمی دی تھی اہل ایمان کو؟ وہ یہی قول ثابت، یہی کلمہ طیبہ، یہ ایمان پر استقامت جو ہے نا، یہ اسی طرح سے ملتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ایسی مدد آتی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ ہر مراحل میں پھر ثابت قدمی ملتی ہے۔ دیکھیں جیسے جسم غذا کے بغیر نہیں رہ سکتا نا، تو روح کو بھی اس کی غذا چاہیے ہوتی ہے، یا اگر آپ کہہ لیں کہ جسم کو غذا نہیں مل رہی صحیح تو اس کی گروتھ ٹھیک نہیں ہوتی، تو اسی طرح روح کو بھی اس کی گروتھ کے لیے یا آپ کہہ لیں اپنی روحانیت میں آپ کو آگے جانے کے لیے بھی غذا کی ضرورت ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب بات وہ یہ کہ ثابت قدمی کس کو ملے گی؟ جس نے کلمہ طیبہ پڑھا، اس کے سارے تقاضے جو تھے ان کو پورا کیا اور اعمال صالحہ کیے، تو دنیا میں بھی ثابت قدمی اور دنیا سے جانے کے بعد بھی، اس قبر کے برزخی معاملات لے لیں سوال و جواب کے، یا پھر آپ آخرت میں بھی ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ثابت قدمی دیں گے، اور یہ بھی ہمیں بہت سی جگہوں سے پتہ چلتا ہے، قرآن کی آیات سے بھی پتہ چلتا ہے، کتنے مشکل حالات میں بھی کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو روشن ہوں گے، پرسکون ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، اور پھر خوش ہوں گے، مطمئن ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کے اوپر بھی اپنی طرف سے بھی جو ہے نا وہ ایسی سکینت طاری کرے گا آخرت کے حشر کے میدان میں بھی، کہ وہ آخرت کی ہولناکیاں نہیں دیکھیں گے، وہ پرسکون ہی رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو ایسے بچا لیں گے۔ اللہ لیکن بات وہ یہ نا کہ کلمہ طیبہ کے پھر تقاضے بھی پورے کرنے ہیں نا، یہ نہیں کہ بات وہی آ جاتی ہے کہ محض پڑھ لینا کلمہ طیبہ کافی نہیں ہے، جب تک عمل نہیں ہوگا، عمل کرنا ضروری ہے۔ تو ہم نے اپنی زندگیوں میں یہی چیک کرنا ہے کہ ہم اعمال کے لحاظ سے کتنا آگے ہیں، کیا واقعی ہمارے اعمال بھی ایسے ہیں جو دعویٰ ہمارا ہے ایمان کا؟ اگر نہیں ہے تو پھر ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنے کی ضرورت ہے نا۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ ظالموں کو بھٹکا دیتے ہیں، ہدایت نہیں دیتے، اور جو اللہ چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، یعنی اللہ کو روکنے والا تو کوئی نہیں نا، اگر اس نے فیصلہ کر لیا ہے ظالموں کے لیے گمراہی کا تو وہ ہوگا۔ اب اس میں اگر آپ یہ بھی دیکھیں نا، اب ظالمین سے مراد کون ہے؟ مشرک ہیں، بالکل ٹھیک ہے، جو منافق ہیں وہ بھی اس میں آ جاتے ہیں، جو کافر ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں سورت جب سے سٹارٹ ہوئی ہے نا، تو اگر آپ کو یاد ہو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں شکر اور ناشکری کرنے والوں کا ایک کمپیریزن ہے، تو یعنی ایک جو مزاج ہے نا اس سورت کا، اس میں ظالموں سے یا کافروں سے مراد ناشکری کرنے والے بھی ہیں۔ یعنی اگر آپ ان ظالموں کو صرف یہ دیکھ کے لیں گے نا کہ اس سے مراد تو صرف بتوں کو پوجنے والے ہیں، یا اس سے مراد تو صرف نان مسلمز کفر کرنے والے ہیں، تو ہم خود اس سے کچھ سیکھ نہیں پائیں گے، ٹھیک ہے۔ شروع میں بھی ہم نے پڑھی ہے نا ایسی آیات، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو وہاں پہ کفرہ کا ورڈ جو ہے وہ شکر کے اپوزٹ میں ناشکری کے معنوں میں آیا۔ تو یہاں پہ بھی اگر آپ یہ بات دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو بھٹکاتا ہے، اور ظلم کیا ہوتا ہے؟ کسی کو اس کا حق نہ دینا، جو کسی کا مقام ہے وہ مقام اس کو نہ دینا، اس سے ہٹا دینا، وَدِيَ شَيْءٍ فِي غَيْرِ مَحِلِّهِ۔ تو آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں انسان کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ
اللہ تعالیٰ کا وہ مقام، اللہ تعالیٰ کا وہ حق اگر انسان اس کو نہیں دیتا، اس کے سامنے شکر کا کلمہ نہیں بجا لاتا، الحمدللہ نہیں کہتا، اس کی تعریف نہیں کرتا، یا تو اپنی تعریفوں میں لگ جاتا ہے یا لوگوں کے پیچھے بھاگ کے ان کو کہتا رہتا ہے، ان کو سراہتا رہتا ہے، ان کے سر سیرے باندھتا رہتا ہے، تو یہ بھی تو ظالموں کی کیٹیگری میں آنے والا ہے نا۔ یا آپ دیکھیں کہ اللہ کی اتنی نعمتیں پاس ہوں اور انسان جو ہے وہ ہر وقت بس گلے شکوے ہی کرتا رہے۔ اب آپ اپنے ارد گرد ایسی مثالیں دیکھتے ہوں گے جن کے پاس دنیا کی نعمتیں ہیں، مطلب گھر بار بھی ہے، بچے بھی ہیں، مال و دولت بھی ہے، صحت تندرستی بھی ہے، لیکن وہ گلے شکوے ہی نہیں ختم ہوں گے۔ اگر عورتیں ہیں تو وہ ہسبینڈ کے ساتھ گلے شکوے کروں گی، تم نے مجھے کچھ نہیں دیا، تم نے مجھے کبھی سکون نہیں دیا، یا بچوں کے ساتھ جو ہے وہ بچوں کے ہوتے ہوئے بھی ان کی ناشکری ختم نہیں ہوتی، میری تو اولاد ہے ہی ایسی، یا مجھے تو جی پتہ نہیں میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے، اس طرح کے معاملات۔ میں صرف وائفس کی بات نہیں کری، کسی کو یہ نہ لگے کہ آپ ہمیشہ ہمیں ہی رگڑ دیتی ہیں پکڑ کے، ظاہرہ لیڈیز کی کلاس ہے، اٹ گوز وائس ورسا ایز ویل، جو ہسبینڈز بھی ناشکری کرتے ہیں اپنی بیویوں کی۔ دیکھیں کمی کوتاہی تو ہر ایک میں ہو سکتی ہے نا، لیکن یہی تو بات ہوتی ہے کہ آپ نے اس کمی پہ نظر نہیں رکھنی۔ جب آپ اپنی زندگی میں کمیوں پہ نظر رکھیں گے نا کہ یہ چیز میرے پاس نہیں ہے، تو آپ ناشکری میں جائیں گے۔ جب آپ اس پر نظر رکھیں گے جو آپ کو ملا ہوا ہے نا، پھر آپ کے منہ سے الحمد نکلا لکھے گا۔ میں دیکھ سکتی ہوں، میں چل سکتی ہوں، میں سن سکتی ہوں، کھا پی سکتی ہوں، سارا کچھ ہمارے یعنی جسم میں جو کچھ چل رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے احسان ہے، صحت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، یہی اتنی بڑی اللہ کی نعمتیں ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ ہم تو گن ہی نہیں سکتے گننا چاہیں۔ آپ اگر دوسروں کو دیکھیں کہ جب انسان کمپیریزن میں پڑتا ہے نا، یا وہ کثرت کی جو حرص ہوتی ہے کہ میں اس سے آگے نکل جاؤں، اس کے پاس تو یہ ہے، میرے پاس یہ کیوں نہیں ہے، اس نے اتنا کما لیا، میں نے اتنا نہیں کیا، اس کے بچے کو یہ مل گیا، میرے بچے کو کیوں نہیں ملا، اس کو ایسی نوکری مل گئی، اس کے بچے ایسے سیٹل ہو گئے، میرے کیوں۔ جب آپ اس طرح کے کمپیریزن میں پڑیں گے، جب آپ اس چیز پر نظر رکھیں گے جو آپ کو نہیں ملی، تو آپ فرسٹریشن کا، ڈپریشن کا، جیلسی کا، پریشانی کا شکار ہوں گے اور ناشکری میں جائیں گے۔ اور ناشکرے انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہی پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے اپنے بندوں کی ناشکری، ٹھیک ہے نا۔ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو بھٹکا دیتا ہے۔ یہ بھی آپ دیکھیں جو جتنے ناشکری کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں، ہدایت پر نہیں ہوتے۔ کیونکہ دیکھیں کوئی نعمت اللہ کی نعمت نہیں ہے اگر انسان ہدایت پر نہیں ہے۔ آپ کو مال ملا ہوا ہے، آپ اس کو ناجائز چیزوں پر لگا رہے ہیں کیونکہ آپ کو ہدایت نہیں ہے، یا آپ کما ناجائز طریقے سے رہے ہیں وہ مال کیونکہ ہدایت نہیں ہے، تو وہ مال بھی آپ کے لیے وبال ہے۔ آپ کی صحت تندرستی اللہ نے دی تھی نعمت، آپ اس کو غلط طرف لگا رہے ہیں، آپ کی جوانی تھی آپ اس کو غلط باتوں میں لگا رہے ہیں، تو آپ نے اپنے لیے وبال اکٹھا کیا۔ وہ نعمت آپ کے لیے نعمت نہیں بنی کیونکہ ہدایت نہیں تھی۔ ایون علم بھی حاصل کیا اور اس کا بھی آپ نے فائدہ نہیں اٹھایا، ہدایت نہیں آپ کو ملی، تو انسان اس علم پر بھی تکبر و فخر کر کے جو ہے نا وہ گمراہی کے گڑھے میں ہی گرتا ہے۔ تو ہدایت بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گمراہی سے بچائے اور ہمیں ہدایت پر رکھے تاکہ ہم ظالموں میں شامل نہ ہوں۔ اور کسی بھی طرح کا ظلم جو ہے صرف وہ کفر و شرک کی حد تک، یہ ظلم کا لفظ محدود نہیں ہے، جیسا میں نے کہا نا، آپ اس کو ناشکری کے حوالے سے لیں۔ جو اللہ تعالیٰ کو اس کے معبود واحد، اس کے وحدہ لا شریک ہونے کا حق نہیں کرتے، وہ بھی ناشکری کر رہے ہیں، اور اپنی طرف دی ہوئی جو نعمتیں ہیں ان کے اوپر نظر نہیں کرتے، ناشکری میں پڑتے ہیں، وہ بھی ظلم کر رہے ہیں، اور ایسے لوگ پھر ہدایت نہیں پاتے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ یہ جو ناشکری ہے نا، اس کے پیچھے لوگ ایسے ایسے اپنا گھر برباد کر دیتے ہیں، ایسے ایسے اپنی جو آسائشیں اور نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ملی ہیں ان کے ہوتے ہوئے بھی ان سے محروم کر لیتے ہیں اپنے آپ کو اور اپنی زندگی، اور ساتھ ساتھ دوسروں کی زندگی کو بھی مشکل بنا دیتے ہیں نا۔ اور اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہیں انسانوں کے لیے کہ کس کو ہدایت پر رکھنا ہے، کس کو گمراہی پہ رکھنا ہے، یہ کوئی بلا وجہ نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اللہ تو تم پر ظلم نہیں کرتا، ذرہ برابر ظلم بھی نہیں اللہ تعالیٰ کرتے، تم خود اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہو، خود ناشکری کرو گے، خود اپنی نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھاؤ گے۔ اور نعمتوں کی ناشکری کرنے میں پھر یہ بھی ہے کہ اگر آپ کی صحت اچھی ہے اور آپ علم غلم کھا کے یا غلط
زندگی کے طریقے اپنا کے اس کو ضائع کر رہے ہیں، یہ بھی ناشکری ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جتنی بھی نعمتیں، آپ نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت نہیں کی، آپ ناشکروں میں ہیں کیونکہ آپ نے اس نعمت کی قدر نہیں کی، ٹھیک ہے نا. اور اس کے علاوہ جو بھی آپ جتنی بھی چیزیں دیکھ لیں کہ تو ہمیں اپنے انالیسز اس لحاظ سے کرنے ہیں، وہی بات کہ ہم شجرہ طیبہ ہیں یا نہیں ہیں، ہم دوسروں کے لیے کس حد تک فائدہ مند ہیں. جب زندگی میں حالات بدلتے ہیں تو میرا معاملہ کیسے ہوتا ہے، چاہے خوشگوار حالات چاہے ناخوشگوار حالات. اور پھر یہ بھی کہ یعنی ایز اے مومن میرا معاملہ دنیا میں دوسرے لوگوں کے ساتھ کیسا ہے، اسپیشلی اپنے گھر والوں کے ساتھ، ٹھیک ہے. اور کہیں میں کسی طرح کی ناشکری کر کے ظالموں میں تو شمار نہیں ہوتی. اور اگر اپنے انالیسس کرتے ہوئے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اندر یہ کمی ہے، یا میری نظر بالعموم دوسروں کی نعمتوں کے اوپر رہتی ہے کہ اس کو کیوں یہ مل گیا مجھے کیوں نہیں یہ ملا، تو یہ ایک یعنی یہ بھی ظلم کی کیٹیگری میں ہی آتا ہے، یہ بھی ناشکری کی کیٹیگری میں آتا ہے. تو یہاں پہ پھر رک کے ہمیں صرف سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی بھی ضرورت ہے، ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن مجید سمجھ کے پڑھ کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. گالانٹی تلاوت پلے ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ جی جی بالکل جی پلیز. يثبت الله الذين آمنوا بالثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم. دعا کر لیجیے.